سننے میں آیا ہے سنجے دت کو آپ نے پوری دنیا میں صرف 13 واچز تھیں اور ان میں سے ایک واچ آپ نے خرید کے ان کو گفٹ کی اور گولڈ پلیٹڈ آئی فون بھی گفٹ کیا. یہ کیا ماجرا ہے؟ سنجے دت کو اسپیشلی جو موبائل ایک میں نے گفٹ کیا گولڈ پلیٹڈ جو تھا, اس میں تو چلے وہ گولڈ کا وہ تھا ہی تھا, لیکن اس میں سب سے بات یہ تھی ان کو اس چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوا کہ وہ گولڈ کا یا کچھ بھی. ان کو صرف یہ انٹرسٹ ہوا کہ ان کے مدر کی اور ان کے فادر کی, ان تینوں کی پکچر جو تھی میں نے اس کے اوپر لگوائی تھی, آئی فون کے اوپر گولڈ پلیٹڈ. ہاں جی, اوکے, امیزنگ. جس طرح آپ نے ارطغرل کو بلایا, اگر پاکستان انڈیا کے حالات آپس میں ٹھیک ہو گئے تو آپ سنجے دت کو بھی پاکستان بلائیں گے؟ سنجے دت کیا انشاءاللہ سب کو بلائیں گے. اوکے. ابھی میرا سنجے دت کے ساتھ ایک پلان ہے کہ میں ان کے ساتھ ایک سانگ شوٹ کروں. تو اس میں اب ہماری 2-3 چیزیں ہیں جس پہ تھوڑی سی ہماری نا ابھی وہ ڈبیٹ چل رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کرن اوجلا کو, دلجیت کو یا گپی کو, ان میں سے کسی کو سنگر لے لیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سنگر جو ہمارے پاکستان کا ہوں گے وہ ہوں گے عارف لوہار صاحب. ٹک ٹاکرز اور ویلاگرز کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ انہیں شو آف کرنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے آخر؟ اس میں ریزن یہ ہے کہ اسپیشلی جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, ان کے دماغ میں یہ چیز ہے جو دکھے گا وہ بکے گا. ٹھیک ہے, دکھانا دیکھیں. اب اگر وہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں نہیں دکھائیں گے تو انہوں نے وہ اپنی سمپلی بات اپنی دکان کیسے چلائیں گے. اگر ریحان طارق صاحب ان فیوچر رہا ہوتے ہیں اور وہ آپ کو پوڈ کاسٹ کے لیے مدعو کرتے ہیں, کیا آپ جانا پسند کریں گے؟ نہیں, ایک دفعہ میری اس بارے میں ان سے بات ہو چکی ہوئی, تو میں نے ان کو ڈائریکٹلی کہا کہ ریحان بھائی میں آپ کے پروگرام میں نہیں آؤں گا. پھر میں نے یہ کہا کہ اگر میں آیا تو یہ نہ ہو کہ پروگرام پہ ہماری آپس میں لڑائی ہو جائے. کاشف ضمیر کا سونا ایکسپوز, یہ کیا بات ہوئی یار کہ ایک بندے کو جھوٹ بول گیا, بلا رہے اوپر سے 10 لاکھ میں لے کے گیا, اس میں سے 1 لاکھ بھی وہ غائب ہو گیا. 1 لاکھ غائب ہو گیا. وہ فضا آنٹی نے غائب کر لیا, اس نے اپنے گھر کا رینٹ دینا تھا نا. کبھی آپ کو کوئی دھمکی موصول ہوئی ہے؟ دیکھے تو دیکھے کوئی. اتنی ٹور. اور آپ کی ایک ویڈیو بھی آئی تھی, توبہ توبہ پولیس سے میری معافی. میں آپ کو بات بتاتا ہوں, میں آپ کو چیز بتاتا ہوں. وہ والی جو میری ویڈیو تھی بیسیکلی اس ٹائم میں نے گارڈز کو ویپنز کے ساتھ ڈالا کلچر دکھایا تھا. ڈالا کلچر نے دکھایا نہیں تھا, میں ایک ایونٹ پہ گیا تھا, وہاں پہ گارڈز میرے ساتھ تھے ویپن. اچھا, ٹک ٹاک لائیو سے جو پیسہ کمایا جاتا ہے وہ حلال ہے؟ ہاں. آج تک آپ کے اکاؤنٹ میں سب سے بڑی رقم کتنی آپ نے رکھی ہے؟ میرا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. مسٹر پتلو کنہ کہ ندیم نانی والا انتہائی سیلفش, فضا علی منافق آنٹی ہے. حلیمہ سلطانہ کو کیوں نہیں بلایا اس ٹائم؟ تو کرش بنی ہوئی تھی. آپ کا کرش نہیں تھی؟ نہیں. او گاڈ, چویا نہیں مجھے پسند. That's very rude. Favorite TikToker? میل میں مجھے کاشف ضمیر پسند ہے, فیمیل میں مجھے ڈولی اور الینا. ڈولی اور الینا, اس کی کیا وجہ ہے؟ دونوں اچھی ہیں مہذب طریقے سے, یہ نہیں ہے کہ بلگیرٹی یا کوئی ایسی چیز نہیں کرتی. ہیلو اینڈ السلام علیکم, میں ہوں آپ کی میزبان سمیرہ لطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور پاکستان پوڈ کاسٹ. اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں ایک ایسی وائرل سینسیشن سوشل میڈیا پرسنالٹی نے جوائن کیا ہے جو ہر وقت کنٹروورسی کے شکار رہتے ہیں. گولڈ کے بارے میں ان کی بات ہوتی ہے, اصلی ہے نقلی ہے, یقیناً آپ یہیں پہ سمجھ چکے ہوں گے. جی ہاں, میاں کاشف ضمیر صاحب, انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, خیریت سے ہوں. جیسے کہ میں نے انٹرو میں ذکر کیا, گولڈ ہر وقت گولڈ میں لت پت نظر آتے ہیں. یہ بڑی بڑی چینیں ابھی تو کم ہو گئی ہیں, لیکن پھر بھی کبھی آپ کے فنگر رنگ ہوتی ہے, کبھی کیا ہوتی ہے. اتنا سونا آخر کہاں سے آیا؟ اور خواتین کو یہ شوق ہوتا ہے, آپ کو کیسے چڑھا؟ آج کل تو وہ زمانے میں جیسے ساری دنیا کے شوق چل رہے ہیں بہت عجیب ہوئے ہوئے ہیں, اور موسٹلی تو آپ کو پتہ ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں والے شوق کر رہے ہیں, اور جو موسٹلی لڑکوں کے جو شوق ہیں وہ لڑکیوں مثلاً کوئی کافی چیزوں میں ہو گیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سونا پہننا مرد بھی کافی پہنتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ چلے ہاں لیڈیز پہنتی ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. یہ کہ آپ کو میں ایک چیز بتاؤں, یہ بیسیکلی یہ میں اگر اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں, بچپن میں شوق تھا, شوق چلتا گیا جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا. جب 12 سال کا تھا, جب پہلی دفعہ میرے دادا ابو نے میری برتھ ڈے پہ مجھے 1 تولے کی چین گفٹ کی. اب ہوتا یہ ہے کہ میں نے جب اسکول جانا, 12 سال کا تھا, اسکول گوئنگ تھا. اب میں نے جب اسکول جانا, میں نے ایک یونیفارم کے اندر پہن کے بٹن بند کر کے چلے جانا. اب جیسے ہی میری ریسیس ہونی, اس کے بعد میں نے یوں بٹن کھول کے یوں پھرنا. اب سارے دوستوں نے کہنا واہ جی واہ کیا بات. وہاں سے وہ ایسی اپریسیشن میرے دماغ پہ چڑھی, جیسا جیسے بڑا ہوتا گیا وہ شوق بڑھتا گیا. لیکن دیکھیں یہ نا میری ایک قسم کی سیونگ ہے. اب دیکھیں میں ماشاءاللہ 36 سال کا ہو چکا ہوں, ٹھیک ہے, تو اب اس میں یہ ہے کہ میرا یہ شوق بہت کم ہو گیا. ورنہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ میری نیک بالکل بھری ہوئی ہوتی تھی, تو وہ یہ پھر جیسے جیسے اب تھوڑا میچور ہوتا جا رہا ہوں. لیکن آج میں آپ کو بات بتاؤں, ایک تو چلے میری یہ سیونگ ہے, دوسرا لیکن اگر میں گولڈ آج پہن رہا ہوں تو وہ اس لیے بھی پہن رہا ہوں کہ جو مجھ سے پیار کرنے والے, مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, ان کو یہ اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے. اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ سونا پہنے بغیر باہر نکلے اور لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا ہو کہ یہ کون آ گیا ہے؟
شروع میں کچھ ٹائم پہلے ایسا تھا کہ باہر جانا لوگوں نے پہچانا, لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ لوگ فیس کو بھی پہچانتے ہیں. لیکن جو پہچانتے ہیں ان کو, یا موسٹلی تو ایسے بھی مجھے لوگ ملتے ہیں جب میں نے گولڈ وغیرہ نہیں پہنا تو کہتے بھائی ایک بات کہیں آگے. میں کہا جی آپ کی شکل کاشف ضمیر سے بڑی ملتی ہے. خدا کی قسم بڑی دفعہ میرے ساتھ ایسے جو میں گولڈ کے بغیر کچھ ایسا, آپ کی شکل کاشف ضمیر سے بڑی ملتی ہے. میں کہا اچھا, تو میں کہا کیا فرق ہے دونوں؟ کہتا نہیں اس نے بڑی چینیں, میرا اشارہ بھی مجھے کہ اس نے اتنی چینیں پہنی ہوتی ہے. تو ہاں, تو وہ وہاں سے وہ پھر نا مجھے ہوتا کہ نہیں یار لوگوں کو وہ چیز ہے کہ اس میں اگر آپ کا سگنیچر سٹائل بن گیا ہے نا, سگنیچر سٹائل بن گیا ہوا, تو اس لیے پھر میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں اگر لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے تو میں اس کو کیری کرتا رہوں, کوئی مسئلہ نہیں. جی صحیح. اچھا ویسے کبھی ڈر نہیں لگتا کہ کڈنیپ کر لیا کسی نے یا سونا کھینچ کے بھاگ گیا, اسنیچنگ ہوتی ہے نا, ہاں دیکھیں یہ چیز اوبیسلی ہوتی ہے. میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ ایک آج سے کچھ ٹائم پہلے میں گارڈس کے ساتھ بڑا گھومتا تھا, گارڈس کے بغیر میں کہیں پہ بھی نہیں آتا جاتا تھا. میرے ساتھ میرے فورنر گارڈز اور ایون سارے وہ میرے گارڈز وغیرہ میرے ساتھ ہوتے ہیں. اب آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ اب میں بالکل گارڈ کے بغیر ہوں. اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حفاظت کرنے والی. اس کے بعد ہمارے پنجاب میں اسپیشلی مریم نواز صاحبہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ CCD ڈپارٹمنٹ ایسا ڈپارٹمنٹ آیا کہ یہ ہم مینٹلی لیول پہ دیکھیں, ہم یہ نہیں کہ ہم اپنی شوخی کے لیے گارڈز رکھیں, اب ضروری نہیں کہ ان کے پاس ویپن ہو, گارڈز ویسے بھی ساتھ ہو سکتے, لیکن اب ہمیں خود فیل ہوتا ہے کہ یار ہمیں ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہمیں پتا کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے ہینکی پینکی کرنی تو وہ ڈپارٹمنٹ بھائی اس بندے کے گھر تک پہنچ جائے گا. تو ایک تحفظ کا آپ کو ایلیمنٹ ہے کہ ہاں بالکل اسی طرح ہی. اچھا آپ چونکہ خود تو سونا پہنتے ہی پہنتے ہیں, مہنگی چیزیں پہنتے ہیں, آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کو, سنجے دت کو بھی مہنگی واچز گفٹ کی, اور سننے میں آیا ہے سنجے دت کو آپ نے پوری دنیا میں صرف 13 واچز تھیں اور ان میں سے ایک واچ آپ نے خرید کے ان کو گفٹ کی, اور گولڈ پلیٹڈ آئی فون بھی گفٹ کیا. یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو اس میرا بات بتاتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو, چاہے وہ مولانا طارق جمیل ہیں, چاہے وہ سنجے دت ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پیسہ دیا ہوا ہے. اب سنجے دت کی ہی بات کر لیں تو وہ 6,000 کروڑ روپے کے وہ خود مالک ہیں. کتنے؟ 6,000 کروڑ کے. اور اس کے علاوہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب کی بات کریں, وہ دیکھیں ان کی فاؤنڈیشن ہے, وہ اللہ کی راہ پہ کتنا خرچ کرتے ہیں. تو ان کو اللہ معاف کرے میرے یہ ان تحفوں سے, ان چیزوں کی ضرورت, یہ آپ کا ایک محبت کے لیے اچھا گیسچر ہوتا ہے. دیکھیں کبھی بھی اب میں جو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا یہ والا, ظاہر اس بار لوگ کہتے ہیں جی کہ اس نے یہ گفٹ دے دیا, یہ اتنا ایکسپینسو تھا, یہ تھا وہ تھا. میں یہ کہتا ہوں چاہے گفٹ آپ کا 1 روپے کا ہے, چاہے گفٹ وہ 1 کروڑ کا ہے, وہ میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا کہ آپ کتنی محبت سے, کتنے خلوص سے اگلے کو دے رہے ہیں. اب میں نے جو سنجے دت کو اسپیشلی جو موبائل ایک میں نے گفٹ کیا گولڈ پلیٹڈ جو تھا, اس میں تو چلے وہ گولڈ کا وہ تھا ہی تھا, لیکن اس میں سب سے بات یہ تھی ان کو اس چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوا کہ وہ گولڈ کا یا کچھ بھی. ان کو صرف یہ انٹرسٹ ہوا کہ ان کے مدر کی اور ان کے فادر کی, ان تینوں کی پکچر جو تھی میں نے اس کے اوپر لگوائی تھی, آئی فون کے اوپر گولڈ پلیٹڈ. ہاں جی, اوکے امیزنگ. اور ان کو یہ چیز اتنی اچھی لگی, میں نے ان کو پھر وہ کہا بھی, بلکہ میری ویڈیو دیکھی, میں نے کہا چلیں آپ کو فون چاہے آپ یوز کریں نہ کریں, اس وجہ سے آپ ضرور کریں گے کہ اس پہ آپ کی ایک سب سے بڑی یاد موجود ہے. تو یہ چیز ان کو اچھی لگی. تو دیکھیں اگر آپ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام نوازا ہوتا ہے. آپ اپنی طرف سے یہ کوشش کریں کہ ان کو ایک اچھی محبت دینے کی کوشش کریں. بے شک. لیکن بتائیں کہ سنجے دت سے ملاقات کیسے ہوئی, آپ نے کیسے اپروچ کیا, کیا سارے معاملات طے ہوئے؟ دیکھیے اس میں چیز ایسی ہے کہ ہمارے ایک بہت پیارے دوست ہیں, وہ انڈیا میں ہوتے ہیں, وہ ان کا نام ہے ذیشان صدیقی, جن کے فادر بابا صدیقی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اکثر جو ایکٹرز وغیرہ کی افطاری وغیرہ کرواتے ہیں. ہاں جی, تو ان کی تو اب ڈیتھ ہو چکی ہے کیونکہ ان کو مرڈر کر دیا گیا. تو ان کے بیٹے ہیں ذیشان صدیقی, تو ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی پرسنلی کہ میں سنجے دت سے ملنا چاہ رہا ہوں. تو پھر انہوں نے ان کو بولا, پھر اس کے بعد ہماری معاملہ جو ہمارے وہ ملاقات کا ٹائم تھا وہ اسکیجول ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ میں ابھی شوٹ میں, پھر اسپیشلی ان کو پھر ٹکٹ کروا کے ادھر سے انڈیا سے ٹکٹ کروائی. ہاں جی, میں نے ان کی ٹکٹ کروائی. پھر ان کو اسپیشلی اتنا کریز سنجے دت سے ملنے کا بچپن سے ہی تھا یا ابھی؟ بچپن نہیں, میں آپ کو بات بتاؤں, بچپن سے مجھے 2 ایکٹر میرے موسٹ فیوریٹ ہیں, ایک سنجے دت اور دوسرے شاہ رخ خان. تو شاہ رخ خان سے کیوں نہیں ملے آپ ابھی تک؟ کوشش جاری ہے. اوکے, سو بریکنگ نیوز آپ نے دے دی ہے کہ شاہ رخ خان سے آپ ان فیوچر مل سکتے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. اب تھوڑا سا لائف میں تھوڑا سا اس طرح سا ہو چکا ہے, بڑی جگہ پہ مجھے ایسے موقع بھی ملے ہیں کہ ہاں جی اس کے اندر کوئی سیلیبریٹی ہے, آپ جا کے اندر صرف ویسے مل لیں. میں کہتا ہوں نہیں,
ملنا ہے 1 to 1 ملنا ہے, اکیلے ملنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی سارے آئے تھے ان میں یہ بھی مل گیا یہ وہ. مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار میری جو ملاقات ہو وہ پراپرلی ہو, ایک پتہ چلے کہ ہاں بھائی بندے کی اسپیشل ملاقات ہوئی. جیسے لائک اب میری سنجے دت سے ملاقات ہوئی, دنیا کو پتہ چلا کہ ہاں بھائی کاشف زمین سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, ہم تو ناچیز بندے, ہماری کیا اوقات, اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک ذریعہ بنایا, لیکن لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاں بھائی کاشف زمین نے پراپرلی اسپیشلی بلایا. اور یہ فروری 2026 کی بات ہے. ہاں جی بالکل. اچھا آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ یاد ہے, میں نے پوری ریسرچ کی ہے, آپ نے ٹینشن نہیں لینی. بالکل فیبرری کی یہ بات ہے. تو 9 فیبرری کی ان کی ہم نے ٹکٹ کروائی تھی, تو میں ادھر سے 3 فیبرری کو چلا گیا تھا, دبئی گئے تھے. ہاں دبئی چلے گئے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ذریعے بنانے والا ہے, ان کے ذریعے میرا ذریعہ بنا, وہ آئے, ان کو مل کے بہت اچھا لگا. اور سب سے بڑی بات کہ وہ پاکستانی عوام سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں, وہ پاکستان بھی آنا چاہتے ہیں. اور ایون ان کا ایک گھر جہلم میں بھی ہے ان کے فادر کا نا, تو وہ کہتے ہیں میری بڑی خواہش ہے, میری کوشش ہے کہ جب کوئی ملکی ہے یا سیاسی حالات ہمارے ٹھیک ہو جائیں تو میں ادھر واپس پاکستان کا وزٹ کروں انشاءاللہ. تم جس طرح آپ نے ارطغرل کو بلایا, اگر پاکستان انڈیا کے حالات آپس میں ٹھیک ہو گئے تو آپ سنجے دت کو بھی پاکستان بلائیں گے؟ سنجے دت کیا انشاءاللہ سب کو بلائیں گے. اوکے. تو جس طرح سے آپ باتیں کر رہے ہیں, وائب آ رہی ہے کہ ان فیوچر آپ یقیناً بہت جلد بالی ووڈ میں آنے والے ہیں, کچھ ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں اس میں ایسا ویسا تو کچھ نہیں ہے. میں ہاں یہ ہے کہ ابھی میرا سنجے دت کے ساتھ ایک پلان ہے کہ میں ان کے ساتھ ایک سانگ شوٹ کروں. تو اس میں اب ہماری 2-3 چیزیں ہیں جس پہ تھوڑی سی ہماری نا ابھی وہ ڈبیٹ چل رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کرن اوجلا کو, دلجیت کو یا گپی کو, ان میں سے کسی کو سنگر لے لیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سنگر جو ہمارے پاکستان کا ہوں گے, اور وہ ہوں گے عارف لوہار صاحب, کیونکہ میں خود بھی ان کو بڑا پسند کرتا ہوں, اور بہت انٹرٹیننگ. میں کہتا ہوں کہ سب سے بیسٹ سنگر اگر کوئی پاکستان میں ہے تو وہ عارف لوہار ہیں. تو ان کا میرا ہے کہ میں ان کے ساتھ کروں. تو اس سلسلے میں ابھی میں کچھ دنوں میں یہ تھوڑے سے حالات ٹھیک ہو جائیں, یہ جنگ کے جو بھی بنے ہوئے, میں نے ابھی دبئی پھر جانا ہے, تو وہاں پہ سنجو بابا دوبارہ آئیں گے, تو اس میں پھر ہم انشاءاللہ فائنلی ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کس سنگر کو لینا. تو ایک ہمیں نیا ویلاگ نظر آئے گا سنجے دت کے ساتھ آپ کا انشاءاللہ بہت زیادہ نظر آئیں گے, کیونکہ اب سنجے دت کے ساتھ ایک چلیں ایک دنیا داری کے لحاظ سے تو چلیں ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق بن گیا, ایک بھائی بندی بڑی اچھی ان کے ساتھ بن گئی. اور ایون کہ آج تک جتنے بھی آپ نے لوگوں کی پکچر ویڈیوز دیکھی ہوں گی, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سنجو بابا نے خود اپنے ہاتھ سے پکچر ویڈیو بنائی ہو اور کسی نے ان کا منہ چوما ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا, آپ نے ڈی پی بھی لگائی ہوئی ہے نا سنجے دت کے ساتھ اپنی. دیکھیں میں آپ کو بات ہوں, سنجے دت ایک ایسا انسان ہے جس نے شروع سے ہمارے چاہے پاکستان کا کوئی بھی بچہ, خاص طور پہ یہ جن لوگوں کو نیا وہ گنڈا بدماشی اور کھلنائک بننے کا جو شوق اٹھا تھا, وہ سنجے دت کو دیکھ کے اس بندے نے بتایا تھا کہ ہاں جی بدماشی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی, میں بتاتا ہوں. اچھا ویسے کاشف ضمیر صاحب مجھے بتائیے گا, کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو گفٹس دیتے ہیں تو اس کی نمائش نہ کریں, آپ خود گفٹ دیتے ہیں اور خود ویڈیوز بناتے ہیں, پھر اس پہ ایک ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے اور پھر کنٹروورسی کریٹ ہو جاتی ہے کہ کاشف ضمیر نے اس کو گفٹ دے دیا. تو یہ تو وہ والی بات ہوئی کہ آ بیل مجھے مار. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری زندگی میں بہت سے سیلیبریٹیز, پولیٹیشین, بہت سے لوگوں سے میرے ایسے اتنے پرانے تعلقات ہیں کہ ان کو میں نے بڑے بڑے گفٹس ایسے دیے ہیں جو میں نے آج تک کبھی دکھائے نہیں. وہ میں کیا کہتا ہوں کہ چلے کوئی بات نہیں, لیکن کچھ گفٹ سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں چلے آپ اپنی شوق کے لیے جو تھوڑی سی ڈفرینٹ چیز ہو, جو گفٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہو, ٹھیک ہے, موبائل سو پتہ نہیں سمپل بے تحاشا پتہ نہیں کتنے دیے ہوئے ہیں. وہ تو یہ جو میں نے موبائل دکھایا یہ بیسکلی ڈفرینٹ تھا کیونکہ یہ گولڈ پلیٹڈ تھا. تو بیسکلی میں یہ چاہ رہا تھا کہ لوگ کل کو یہ بات بھی کہتے ہیں, لوگ جی کاشف ضمیر خالی مل آیا, اس نے کچھ دیا نہیں, یہ کیا وہ کیا. اس لیے بھی میں نے وہ چیز دکھائی پبلکلی کہ یار لوگوں کو پتا ہو کہ اگر میں مل بھی رہا ہوں تو بھائی میں اپنی پوری محبت کے ساتھ, ایک اچھی ظاہر سی بات ہے میرے وہ مہمان تھے, میں نے ان کو انڈیا سے بلایا, تو ایک اچھا گیسٹر دینے کے لیے اس میں کوئی بری بات نہیں. آپ ایک اور بات دیکھیں کہ ایون ہمارے پولیٹیشینز ہیں یا کوئی بھی ہیں, جب بھی کوئی فارن ڈیلیگیشن آتا, کوئی بھی آتا ہے, تو وہ جو ان کو گفٹ دیتے ہیں ان کی پکچر ویڈیوز نہیں بنتی. ہر جگہ بندہ جو ہے وہ بناتا ہے. دوسری اس میں چیز یہ ہوتی ہے کہ بری بات تب ہے کہ اگر میں کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوں تو وہ میں نمائش کر رہا ہوں, کہ اگر فار ایگزامپل میں کسی کی ہیلپ کر رہا ہوں, کسی کو 10-20 ہزار روپے میں دے رہا ہوں, یا جی میں اس کی مدد کر رہا ہوں, یہ پیسے میں اس کو دے رہا ہوں, وہ غلط بات ہے. گفٹ اگر میں کسی کو دے رہا ہوں وہ غلط بات بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا کاشف صاحب, ٹک ٹاکرز اور ویلاگرز کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ انہیں شو آف کرنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے. میں آپ کے بارے میں بات نہیں کری, ایک جو جنیرک پرسپیکٹو ہے, ایسا کیوں ہے آخر؟ اس میں ریزن یہ ہے کہ اسپیشلی جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, ان کے دماغ میں یہ چیز ہے جو دکھے گا وہ بکے گا, ٹھیک ہے, دکھانا دیکھیں. اب اگر وہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں نہیں دکھائیں گے تو انہوں نے وہ اپنی سمپلی بات اپنی دکان کیسے چلائیں گے. فار ایگزامپل میں آپ ہی کی بات کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں اگر فار ایگزامپل آپ یہ انٹرویوز نہیں کریں گے
तो आप ऑब्वियसली लोगों को क्या दिखेगा, आपका काम ही यही है. इसी तरह इन्फ्लुएंसर्स को जो अपनी चीज़ें, और मोस्टली तो ऐसे टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो वो बेचारे नहीं भी होते पर वो प्रिटेंड लोगों को ये कहते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है, ओके. वो बेचारे करते क्यों? क्योंकि वो तो लोगों को ऐसी चीज़ें देखने का मजा आता है, लोग लाइफस्टाइल देखते हैं, ये चीज़ें देखते हैं. लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि चाहे वो कोई भी इन्फ्लुएंसर है, वो उस बंदे को पता होता है कि वो किस तरह से इन सारी चीज़ों को चले. अगर वो फॉर एग्जाम्पल वो अपना नहीं रेंट का भी कोई दिखा रहे हैं, कोई भी चीज़ दिखा रहा है, भाई उस पर भी पैसे लगते हैं, वो फ्री नहीं दिखा होता. लेकिन लोगों को लोग पसंद करते हैं तो इसलिए वो दिखाई जाते हैं. करते हैं. अच्छा, काशिफ ज़मीर को शौक है शो ऑफ करने का या नहीं? एक टाइम में था. आपको अगर मैं कहूँ कि हाँ अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं कहता हूँ हाँ भाई दुनिया को नजर आना चाहिए. अगर मैं बिल्कुल ऐसे हो जाऊंगा तो लोग भी, उसमें ये चीज़ मेरा कि लोग मजाक बनाते हैं कि लगता है इसके हालात खराब है, इसके पास कुछ भी नहीं. एटलीस्ट अगर आपके पास है तो दिखाते थोड़ा थोड़ा रहा करें. हाँ उसमें अब ये है कि अब मैंने अपने आप को वो थोड़ा उसमें रिजर्व कर लिया कि मैं वो चीज़ें उस हिसाब से मेरी में वो चीज़ नहीं जो आज से मतलब 4-5 साल मुझ में पहले होता था कि यूं गाड़ियों के मुकाफले पे निकल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ. तो वो अब चीज़ें मुझ में नहीं है. मैं कहता हूँ कि चलो यार लाइफ अच्छी गुजर रही है, वो बेहतरीन है. ठहराव आ गया, मैच्योरिटी आ गई है ना, मैच्योरिटी इस वक्त के साथ साथ आती जा रही है. बिल्कुल. अच्छा, रेहान तारिक साहब गिरफ्तार हो गए हैं, इस पे क्या टेक है? देखिए मैं ये बात कहूँगा कि फॉर एग्जांपल जैसे आप अपनी ज़िंदगी में कहते हैं कि आपको हर जगह पे सिर्फ फूल ही मिलें, ऐसा नहीं होता, कांटे भी साथ ही होते हैं. आप एक देखें, एक मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे वो कोई भी एंकर पर्सन है, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, लेकिन बीइंग अ एंकर पर्सन आपको किसी भी आलम दीन के साथ इंटरव्यू अगर आप करना भी चाहते हैं तो करें, लेकिन एक आपको लिमिटेशन ऑफ बाउंड्रीज रखनी चाहिए. क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप दोनों की आपस में जो बात हो रही, क्योंकि जारी बात उस आलम दीन को भी लोग बाहर दुनिया देखने वाली है, उसको भी प्यार करने वाले, मानने वाली. तो अगर आप उसकी अगर ऐसे उसको एम्बैरेस करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली वो तो फिर एक्शन का रिएक्शन तो देगा. तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर वो हुआ तो जाहिर सी बात कहीं ना कहीं उनकी ऐसी कोई गलती है, कोई ऐसी गलत चीज हुई है जिसकी वजह से ये मामला होना. बाकी अल्लाह ताला गलत चीज़ ये कि उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए जो वो कहते हैं जी इस्लाम के वो दायरे में वो थोड़े से वो गैर महजब समझे जाते हैं, तो उस वजह से उनका कोई मामला बना है. मेरे तो खैर एग्जैक्टली ये क्वेश्चंस भी नहीं पता कि उन्होंने एक दूसरे से वो किया क्या था मुकालमा, लेकिन सुनने में ये आया था कि उन्होंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे किए कि जो थोड़े से दायरे इस्लाम के थोड़ा सा बाहर थे, वो जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका मसला बना. अगर रेहान तारिक साहब इन फ्यूचर रिहा होते हैं और वो आपको पॉडकास्ट के लिए मदऊ करते हैं, क्या आप जाना पसंद करेंगे? नहीं, एक दफ़ा मेरी इस बारे में उनसे बात हो चुकी हुई, तो मैंने उनको डायरेक्टली कहा कि रेहान भाई मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आऊँगा, क्योंकि एक्चुअली उनके सवाल करने का तरीका ज़ाहिर है उनका एक थोड़ा सा प्रिस्क्रिप्शन थोड़ा सा इस तरह से बन चुका हुआ तो लोगों के सामने कि उन्होंने इस तरह से तलक सवाली चीज़ें करनी. फिर मैंने ये कहा कि अगर मैं आया तो ये ना हो कि प्रोग्राम पे हमारी आपस में लड़ाई हो जाए. तो कि वो जिस तरह से तलख सवालात करते हैं आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है. हाँ देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, अब बेसिकली तलक सवाल करना और बात है, लेकिन आप दुनियादारी में फॉर एग्जांपल एक बंदा अपने घर पे बैठा हुआ है, ठीक है, वो किसी से जेलस हो गए, वो कोई भी नीचे कोई सवाल लिख देता है, कोई भी बात कर देता है, रेहान साहब ने उठा के वही बात पूछ लेनी. तो वो अगर बंदे ने वो बंदे को नागवार पहले गुजरी हुई, वही आप अगर दुनिया के सामने अब अपने लहजे में वो बात पूछेंगे तो ऑब्वियसली वो फिर बुरा लगेगा. लेकिन एक एंकर का काम होता है ना वो आवाम की नुमाइंदगी करे, उनके जो सवालात हैं, की नुमाइंदगी. मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं बाद में आपको डायरेक्टली टारगेट नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी फॉर एग्जांपल कोई भी एक रैंडम वीडियो लगी है, अब उसमें अगर 100 कमेंट्स आए हुए हैं तो उसमें से अगर 2 कमेंट, 3 कमेंट, 10 कमेंट चले लगा ले, 90 कमेंट्स ठीक है, 10 कमेंट्स में एम किसी लड़की ने या लड़के ने जेलसी में कुछ बोल दिया, तो क्या आपका ये काम बनता कि आप वही उठ के सवाल कर लें? आप वो उन 90% को छोड़ के उस 10% पे सवाल क्यों करें? ये मैं चीज कहता हूँ. ठीक है. अच्छा आप ये बताएं कि फिजा अली के साथ आखिर आपका मसला क्या है? ये कोई पर्सनल पहले से ही कोई ग्रज था या उस पॉडकास्ट के बाद मामलात खराब हुए? नहीं, इसके मैं प्रोग्राम में पहले भी गया था. बेसिकली फिजा आंटी का मसला ये था कि मुझे ज़ाहिर इस बात मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इन्होंने कहा जी कि इनके प्रोड्यूसर की मुझे कॉल आती है कि जी काशिफ साहब हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं. तरले किए, मेरे पास मैसेजेस पड़े हुए, मैंने कहा यार चलें ठीक है कर लेते, ठीक है कोई मसला नहीं. देखिए मैं मेरा बेसिकली मसला ये होता है कि मैं एक बंदा हूँ और मुझे हर तरफ थोड़ा वो खुद होना पड़ता है कि हर चीज को खुद देखना पड़ता है. कोई मैनेजर नहीं रखा हुआ? मैनेजर है, लेकिन ऑब्वियसली जहां पे मैंने खुद जाना, अब एक बंदा, अब एक दिन में 10-10 शादियां, अब मैं किधर किधर जाऊंगा, एक जगह पे 10-10 वो इनॉग्रेशन है, 100 चीजें, 100 मामला, गेस्ट अपीयरेंस मेरी होती, तो वो यहाँ मेरी कोशिश होती है कि मैं हर जगह पे वो पूरा हो जाऊँ. अब मुझे आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ता है.
उसने मुझे कहा नहीं आप हमें टाइम दे, हम बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट प्रोग्राम करना चाह रहे हैं. मैंने उसको कहा जी क्या डिफरेंट प्रोग्राम करना आपने? कहता हमने डिफरेंट प्रोग्राम ये करना कि आपके गोल्ड पे आपने 1000 दफा इंटरव्यूज दिए में, हम इस पे थोड़ा सा ये प्लान ये करते हैं कि जो भी बंदा उठ के आपके गोल्ड के बारे में बात करता है, कहते हैं हमारे पास एक बंदा जो हमारे प्रोग्राम में शेरो शायरी करता है, ठीक है. मैंने कहा अच्छा वो क्या करेगा? कहते आपने 10 लाख रुपया लेके आना है, आपने टेबल पे रखना है, आपने कहना जी मैं ये चैलेंज करता हूँ कोई मेरे सोने को साबित करे, ठीक है. मैंने कहा चले ठीक है मैं कर दूंगा. उसके बाद फिर कहते फिर हम वहां से वो बंदा आएगा हमारा, वो कहेगा नहीं जी इसकी तो सारी चीजें नकली हैं. तो मैंने कहा फिर नेक्स्ट कहते हम उसी टाइम उठेंगे कि जी हम जाके किसी शॉप पे चेक करवाते हैं, लाइक हनीफ ज्वेलरी या कोई भी ऐसी शॉप पे जाके हम चेक करवाएंगे. वहां से क्लियर तो ऑब्वियसली हो जाएगा कि भाई फिर हम वो ये कहेंगे, फिर वो बंदा एक्सक्यूज करेगा कि भाई मैंने ये बात कही थी, मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि दुनिया देख सके. जब तक किसी ऑथेंटिक जगह से आप कोई चीज नहीं कंफर्म करवाते उसके बारे में गलत नहीं कहा जा सकता. मैंने कहा चलें ठीक है कोई मसला नहीं, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं. मैंने कहा ठीक है कर लेते. अब होता ये कि उनके प्रोग्राम में मैं जाता हूं, एक उन्होंने जो सेशन था वो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया. अब वो जब वो सारा हो गया, आपने देखा भी होगा, मैं बिल्कुल इजी बैठा, मैं कहा चलें ठीक है ये इसको रोबोटिक. मैंने क्यों बोला? क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने मुझे ये बताया था कि अगला हमारा स्टेप ये वाला है. मैंने कहा चलें ठीक है लेबोरेटरी चलते हैं, शॉप पे जाके चेक करवाते हैं. उन्होंने कहा चले ठीक है. अब होता ये है कि वो हमारा सेगमेंट पूरा हो गया. अब उसके बाद क्या होता है जी, फिजा आंटी कहती ओ काशिफ भाई मैंने तो जाना, मैंने वो अपनी बेटी को लेने जाना स्कूल से, उसको स्कूल से मैं ही पिक करती हूँ. तो ऐसा करते हैं हम ये जो अगला जो है ये हम थोड़ी देर बाद कर लेते हैं, अगला सेगमेंट जो हम थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड कर लेते हैं. चले ठीक है कोई मसला नहीं, आप उतनी देर ले. मैं उतनी देर अपने काम करना. अब होता ये कि उसी रात से मेरी थी सऊदी अरब की फ्लाइट, में उम्रे पे जा रहा था. मैंने उनको कहा कि यार रिकॉर्ड आज ही करना है क्योंकि इस बार मैंने चले जाना है. तो उसका जी प्रोड्यूसर कहता ओ काशिफ भाई जो चैनल के ऑनर हैं वो अभी सडन आ रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब कहते जी वो अभी सडन आ रहे हैं तो इसकी वजह से अभी हम ना इसको थोड़ा सा डिले ना कर लें. मैं कहा भाई इसको आज ही रिकॉर्ड करो. कहता काशिफ भाई आप इस तरह से कर लें कि हम इसमें आप हमें ये फेवर दे दें कि आप आराम से अपने सऊदीया से हो आए, आप जब उम्रा करके वापस आएंगे तब हम दूसरा सेगमेंट रिकॉर्ड करके फिर हम इकट्ठा चला देंगे. ठीक है. मैंने कहा डन. अब मैं होता ये मैंने जारी भाई इतना बड़ा चैनल, मैंने कहा यार इस तरह की ये खच्चे तो नहीं ना मारेंगे. अब होता ये है कि मैं उम्रे पे चला जाता हूँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजर जाते कुछ भी नहीं, चौथे दिन मुझे वो वीडियो आ रही और उन्होंने हाँ जी उन्होंने लगा दी वो गोल्ड वाली वीडियो लगा दी और साथ ये कह रहे कि काशिफ ज़मीर का सोना एक्सपोज. ये क्या बात हुई यार कि एक बंदे को झूठ बोल गया, बुला रहे ऊपर से 10 लाख मैं लेके गया, उसमें से 1 लाख भी वो गायब हो गया. 1 लाख गायब हो गया? 1 लाख गायब हो गया. वो फिजा आंटी ने गायब कर लिया, उसने अपने घर का रेंट देना था ना तो उसने वो उसमें से 1 लाख गायब कर लिया. मतलब आपसे खुद कैसे लिया उन्होंने, किस तरह? मैंने उनको 10 लाख दिया, ठीक है. वो पहले यूं करती रही है, उन्होंने कहा चले जी अब हमने ये जो इस तरह से कर आके और बाजारी बाबू ने प्लान किया था, कहते हैं ये अपने ड्राइवर को ये पैसे आप पकड़ो. तो अब देखो उस वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है, उसने अपने ड्राइवर का ये आप पैसे पकड़ के लेके जाओ तो आप कर लो. जब वो पैसे वापस आए तो वो 10 के बजाय 9 था. अब मुझे वो कह रहे कि नहीं आप ढूंढे शायद आप घर से नहीं लेके. मैं कहा भाई ऑब्वियसली फिगर ही नहीं 9 बनता. बंदा लेके आएगा या तो 10 लाएगा या 15 लाएगा या 5 लाएगा, 9 वाला क्या फिगर बनता. कहते नहीं हमने नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया. अच्छा इन्होंने क्या किया, जो 3 दिन गुजर के चौथे दिन इन्होंने वीडियो लगा दी. मैंने इसको फोन किया, ओ काशिफ साहब सॉरी वो ना हमारे प्रोड्यूसर कह रहे थे. वो प्रोड्यूसर के कौन है, वो कह रहे थे एक और था जो प्रोड्यूसर से ऊपर था, पता नहीं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर शामी भी जब वो कहते उन्होंने कहा कि इस तरह ये कंटेंट वायरल होगा, पहले ये वाला सेगमेंट जो है ये वायरल करते हैं, उसके बाद जब वो काशिफ साहब आएंगे फिर दूसरा का आगे जब वायरल करते हैं. मैंने कहा जब मैं मना करके आया था कि दोनों इकट्ठे चलाना है, ये आपने क्या हरकत की है. इन्होंने क्या किया, वो चला के इसके बाद फिर हमने आके इन पर लीगल कार्रवाई की. हमने 4 नोटिस भेजे. और आपके चैनल के तवज्जो से मैं ये बात भी बता दूं कि वो जो आज जो है फिजा आंटी अपने शो से निकाल दी गई है. ये आपके लीगल एक्शन लेने की वजह से उनको निकाला गया? हमारा 4 नोटिस गए थे तो उनकी तरफ से. खैर मैं आपको एक और बात बताऊं, ये भी मैं कह सकता हूं कि कुछ हमारी जो लीगल टीम थी उसने भी बहुत मेहनत की, और जो स्पेशली जो उस चैनल के ऑनर है वो खुद देखें कि वो जर्नलिस्ट पहले रहे हैं, उनको खुद हर चीज़ का पता है कि एक इंसान उसके चैनल का उसके साथ देखे उसने की क्या क्या हरकतें नहीं की कि पैमरा तक ने उसको बैन किया. तो ऐसे गंदी मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा करती, तो इस वजह से उसको निकाल के उसके चैनल के ऑनर ने बहुत अच्छा अपनी जहानियत का उन्होंने सबूत दिया कि उस मछली को उन्होंने उस तालाब में नहीं रहने दिया. उनको तो यूके में अभी अवार्ड मिला है किस चीज़ का, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, आवाज उठाने के लिए, वो उनको एक जबरदस्त किस्म का अवार्ड मिला है उनके पार्लियामेंट में. मेरी बात सुने, ये मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा ये पॉसिबल हुआ है. बिल्कुल अच्छा ये हो चुका है, बल्कि इसको काफी दिन गुजर चुके हैं इस अवार्ड के. मैं हैरान हूं कि उन लोगों पे कि एक्चुअली जिस बंदे से उसने शादी की है ना वो एक अच्छा मुर्गा,
ٹھیک ہے. اب اس نے اچھا مرغا پھنسایا, اس کا کوئی ادھر ہاتھ پڑ گیا ہوگا, بیسکلی سیٹل وہ یو کے سیٹلڈ ہے وہ بندہ. اب اس نے کسی سے کر کے, لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اس پہ بھی ایشو ہوا کیونکہ کس بیس پہ اوپر وہ اس کو یہ اوارڈ دے رہے, اس کو تو اس کے چینل سے نکال دیا گیا اور اس کو باہر جا کے لوگ اوارڈ دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو یو کے گورنمنٹ ہے اس کو اس پہ سخت ایکشن لینا چاہیے کہ پارلیمنٹ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جن کو وہاں پہ بلا کے آپ اس طرح سے اوارڈ دیں. ٹھیک ہو گیا, چلیں مطلب جو اصل سٹوری ہے, ہم نے آپ کو آج بلایا اسی لیے کہ جو اصل حقیقت ہے, حقیقتیں آپ کو کنٹروورسی کو لے کے وہ آج سامنے آئے. اس کے علاوہ میرا میں کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہمارے لوگ اتنے چسکورے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو حالانکہ میرے 10,000 پہلے انٹرویو ہوئے ہیں, اچھا اس کے بعد بھی نامی گرامی ہم نے جیولرز بلا کے یہ گولڈ چیک کرایا, ہر چیز کروائی. اب لوگوں کو اس چیز کا زیادہ مزہ نہیں آ رہا, لوگوں کو اس چیز کا زیادہ مزہ آ رہا ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی فضا آنٹی نے جو کہا کہ وہ صحیح ہوگا. کچھ لوگ جو درمیان جو سمجھدار لوگ ہیں. اب چھوٹی سی مجھے ایک بات بتائیں, جس بندے نے سنجے دت کو بلا لیا ہو, ارطغرل غازی کو بلا لیا ہو, خود اس کے بعد 5 موبائل ہوں, گاڑیاں اور چیز ہو, کیا وہ ایک سونے کی رنگ بھی نہیں پہن سکتا؟ اور اس آپ پوڈ کاسٹ میں دیکھیں اس نے ایک میری رنگ تک کو بھی نکال, نہیں یہ اصل ہی نہیں ہے, اصل ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سارا پلان کیا ہوا تھا. اب مجھے پتا ہوتا کہ میری چیز نکلی ہے, اور بھائی میں پاگل ہوں, میں کسی کو دکھاؤں گا, وہ بھی آن کیمرہ. میں تو اگلے کو منع کر دوں, انہوں نے کون سا بندوق رکھی ہوئی تھی میرے سر پہ, میں نے کہا تھا میں نے نہیں دکھانا. لیکن بیسکلی انہوں نے باتوں میں پھسلا کے, بیسکلی میں آپ کو بات بتاؤں, میں اپنی امی کی طرف سے پٹھان ہوں, ہم دل کے بھی بڑے اچھے, جذباتی بھی بڑے ہوتے ہیں, دل کے صاف ہوتے ہیں اور جذباتی ہوتے ہیں, غصہ آ جاتا ہے اچانک سے, غصہ آ جاتا ہے, لیکن دل کے صاف ہے جس پہ ہمیں تھوڑا یقین ہو, ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہوگا. اچھا, اور اسی میں ہم ڈسے جاتے ہیں. اوکے ٹھیک ہو گیا, چلیں اس چیپٹر کو ہم کلوز کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, رجب بٹ کی طرف جاتے ہیں. رجب بٹ بھی آئے دن کسی نہ کسی کنٹروورسی میں آپ کی طرح ہمیں شکار ہوئے ہوئے نظر آتے ہیں. شروعات میں جب انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا, کافی فیم ملا, پیسہ ملا, شہرت ملی, اور آج کل جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بیکلیش وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں آئے دن. کیا لگتا ہے آپ کو ان سے غلطی کہاں ہوئی ہے؟ اچھا بیسیکلی چیز یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی, اللہ تعالیٰ آپ کو نام عزت دیتا ہے, آپ کو بہت سی چیزوں کا خود خیال رکھنا پڑتا ہے. اب دیکھیں وہ کوئی بہت بڑا کوئی اسکالر, یا اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی مذہبی بندہ یا کچھ اس طرح سے کہ جس کو ہر چیز پہ فوقیت حاصل ہو, ایسے نہیں ہو سکتا. وہ بھی انسان ہے بیچارہ, وہ دیکھیں 10-11 وہ پڑھا ہوا ہے, اتنا زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے وہ. اچھا پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ, زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے وہ. اب اس میں فوراً میرے خیال میں پتہ نہیں ایف اے کیا ہے کچھ, لیکن دنیا داری کے لحاظ سے تو کم ہی تعلیم انسان جتنی بھی سیکھے وہ کم ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نام عزت دے دیا, اب جیلس ہونے والے جو لوگ ہیں وہ درمیان میں سے نکلتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جو تھے وہ اس تاغ میں تھے کہ اس کے منہ سے, ظاہر سی بات ہے, ایک بندہ اگر 1 گھنٹے کا ولاگ کر رہا ہے, فار ایگزامپل میں یہ آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں, اگر یہ آدھے گھنٹے جتنی دیر کا بھی ہوتا ہے, اگر میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے فار ایگزامپل, تو بھائی اس میں کیا چیز ہوتی ہے, انسان کے منہ سے بات نکل ہی جاتی. اب لیکن جو لوگ بات پکڑنے والے ہوتے, جو آپ سے جیلس ہوتے, وہ آپ کی وہی بات, انہوں نے آپ کے وہ 59 منٹس نہیں دیکھنے, آپ کے انہوں نے آپ کا وہ 1 منٹ دیکھنا جس میں آپ نے کوئی غلط بات بولی. تو وہی اس بیچارے کے ساتھ ہوا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل وہ اپنی مسز کے ساتھ جو ان کے ریلیشن صحیح نہیں جا رہے, اس کو لے کے بہت زیادہ ڈبیٹ ہوتی ہے؟ آدھے سے زیادہ پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ رجب بٹ کو اپنی جو وائف ہے ان کے ساتھ اس طرح سے بہیو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کی نا یہی بات ہے کہ ہمیں جتنی کہ وہ بات نظر آ رہی ہے کہ ان دونوں میاں بیوی کی آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے, وہ دونوں سیپریٹ ہو گئے, اب اس میں یہ لگ رہا ہے جی کہ رجب غلط ہے, اس کی بیوی ٹھیک ہے. میں دیکھیں ایک انسان کے ماں باپ کو کہا ہوگا کہ بھائی تیری ماں موبائل چور ہے, تیرے باپ کی گھر میں کتے جتنی عزت نہیں ہے, یہ بات اس کے سالے نے اون براڈ بولی ہوئی. کون بندہ برداشت کرے گا اس کے ماں باپ کے بارے میں بات ہو؟ ہمیں دنیا داری میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان دونوں کی آپس میں کوئی بات ہو. بھائی ایک کمرے کے اندر, ایک گھر کے اندر ان 2 فیملیز کی آپس میں کیا باتیں ہوئی ہمیں کیا پتا. اب فور ایگزامپل میرا آپ کے گھر میں آپ کے کیا معاملہ, 100 ایشوز ہوں گے, ہمیں تھوڑی نہ پتا ہے. ہم تو یہ کہیں گے نہیں جی میرا ایک اینکر پرسن ہے, اس کو چاہیے دنیا داری میں. اور بھائی جو آپ کو ٹھیک لگنا آپ نے اپنے گھر کو, اپنی فیملی کو آپ نے اپنی لیکن کاشف آپ کو یہ نہیں لگتا کہ رجب بٹ بہت زیادہ بلانٹ ہے, بہت زیادد بلانٹ ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہے, کچھ بھی بول دیتے ہیں؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو اس کی ریزن بتاتا ہوں کہ وہ بندہ فیڈ اپ ہو چکا ہوا ان چیزوں سے کہ یار دیکھو میں ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ آج سے اس کے 1.5 سال پہلے اس کے ولاگ اٹھا کے دے لیں, وہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھا کرتا. اب وہ ایک بندہ وہ اتنا وہ اس چیزوں کو لے کے اگریسو ہو چکا ہوا ہے کہ اب وہ کہتا ہے کہ یار مجھے پتا میں صحیح کروں غلط کروں جو بھی کروں میں نے پھنسنا. تو اس وجہ سے اب وہ ایک قسم کا دیکھیں ایک انسان کبھی وہ کراچی میں کبھی کہیں وہ چیزیں وہ برداشت کر رہا ہے, کبھی کہاں پہ کیس کبھی کچھ, تو ایک بندہ وہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایک جو میرج مرد ہے اس کے ایکسٹرا میرٹل افیئر ہونے چاہیے؟ لگتا ہے آپ کو یہ؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ایک اور پروگرام میں گیا تھا تو ان کی بھی ابھی نا تازی شادی ہوئی تھی. میں نے ان سے بھی یہی بات کہی
کہ دنیا میں ہماری اوور آل ناٹ اونلی ان پاکستان, دنیا میں کہتا ہوں شاید ہی کچھ ایسے مرد ہو گئے جن کے باہر افیئرز نہیں ہوتے. یہ کوئی بھی بندہ کہے نا, کوئی مرد کہتا ہے کہ ہاں بھائی میرے باہر افیئر نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک اکا دکا دکا چوکا کچھ مرد ہو گئے, لیکن کچھ لوگوں کے, جن لوگوں کا اگر مثلا گھر میں فیملی ڈسٹربنس ہے یا کوئی بھی چیزیں, ان کو باہر ریلیشن شپ بناتے ہیں. اس میں کون ذمہ دار ہے؟ آپ کے جو لوگ گھر میں لیڈیز ہیں, جو آپ کے مسز ہیں, جو فیملیز ہیں, وہ لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں. کس طرح؟ وہ اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو وہ ٹائم, وہ کیئر, وہ چیزیں, جب آپ کی نئی نئی شادی ہوتی ہے تب آپ کا ایک دوسرا, جب آپ کے بچے چیز, میں یہ ان لوگوں کو جتنی بھی ہماری وہ مائیں بہنیں, خاص طور پہ جو بہنیں یہ دیکھتی ہیں گھروں میں بیٹھے, جو یہ چینل دیا ہے, یہ انٹرویو دیکھنے کو, میں یہ بات کہوں گا کہ جو اسپیشلی آپ کے ہسبینڈ ہیں, ان کو آپ اپنی کیئر بچوں کے ساتھ یا گھر دیکھنے کے علاوہ آپ کے ہسبینڈ کو بھی آپ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن کاشف آپ کو نہیں لگتا کہ لائلٹی جو ہے بہت بڑا پریشیس ایک چیز ہوتی ہے, ایک عادت ہوتی ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی وائف آپ کا خیال نہیں رکھ پا رہی, کوئی ہارمونل چینجز ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی مینٹل اپسیٹنس ہو سکتی ہے. یہ تو آپ کا اپنا کردار ہے نا کہ آپ باہر جا کے ایکسٹرا میرٹل افیئر چلاتے ہیں یا اپنے گھر کی بندی اپنی عورت کے ساتھ آپ لائل رہتے ہیں. دیکھیے وہ تو اس بندے کی بھی غلطی ہے کہ وہ بجائے اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کے وہ باہر جا کے افیئر چلاتا ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رجب بٹ بالکل ہی صحیح ہے, نہ میں یہ اور بھی دوسرے مردوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں, مرد اپنی جگہ پہ غلط ہو سکتے ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے, دیکھیں میں خود ایک شادی شدہ ہوں, دیکھیں میں نے ایک لو میرج کی ہے, اللہ پاک کا شکر ہے 11 سال میری شادی کو ہو گئے. میرا میری بیوی کے ساتھ جو پیار ہمارا شروع دن سے تھا آج بھی ہمارا ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم شروع سے ہی اس چیز کو لے کے چلیں کہ چاہے ہمارے فیملی یا ہمارے بچے کچھ بھی, لیکن ہمارا جو پیار ہے اس کا جو وہ ایک لیول ہے وہ وہاں پہ ہی چلنا چاہیے. تو یہ بیسکلی ہوتا ہے جب آپ اس طرح کی اسٹریٹجی نہیں اختیار کرتے تب جا کے آپ کے معاملہ. تو نہیں آپ کو لگتا کاشف کہ جو باہر جس کے ساتھ وہ افیئر چلا رہا ہے وہ بھی ایک عورت ہے؟ اوبیسلی وہ بھی عورت ہے. تو میری بات سنیں, اس میں اکیلا صرف مرد تو نہیں نا ذمہ دار. اگر ایک فار ایگزامپل باہر کی وہ کوئی بھی عورت ہے, اس عورت کو پتا کہ یہ بندہ شادی شدہ, وہ اس کے ساتھ افیئر کیوں چلاتی ہے؟ ایگزیکٹلی یہی بات ہے نا کہ اگر مرد کو پتا ہے میں شادی شدہ ہوں, میں یہ اسٹیپ اٹھاؤں ہی کیوں؟ آپ چھوڑ دیں مرد کو, آپ چھوڑ دیں. دیکھیں یہ سب سے بڑا کردار یہ ہے نا کہ اس کا ایک نکاح, ایک آپ کا بائنڈنگ ہوتا ہے, ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ بتاتے ہو کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ لائل رہو گے, ہمیشہ کے لیے محبت کرو گے, اپنے فیملی کو آگے بڑھاؤ گے. لیکن دا مومنٹ آپ کی وائف کا موڈ اپسیٹ ہوتا ہے, آیا وہ کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے, سسرال کی ہو سکتی ہے, مائکے کی ہو سکتی ہے, کوئی اس کے ہارمونل چینجز ہو سکتے ہیں, وٹ ایور دا سچویشن, آپ کا جو بندہ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ایک مرد انڈرسٹینڈ کرتا ہے تو عورت آٹومیٹیکلی خود بخود صحیح ہو جاتی ہے. دیکھیں وہ ایک چیز ہے, لیکن اگر آپ یہی چیز کہیں کہ یہ ہر مرد میں یہ چیز ہو, ہر مرد میں یہ چیز نہیں ہوتی. عورت اور مرد 5 انگلیاں برابر نہیں, 5 انگلیاں برابر نہیں ہے. دیکھیں میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہاں اس پوائنٹ آف ویو پہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن وہ ہر مرد اب ایسا نہیں نا سوچتا, نہ وہ ایسا کرتا. لیکن جو ایسا کرتا ہے, جو کہتا ہے وہ غلط ہے, 100% غلط ہے. وہ ٹھیک ہو, اس کو بجائے اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کے اس کو باہر افیئر چلانے کی کیا ضرورت پڑی؟ وہ اپنے گھر کو وہی چیز ٹھیک کر لے. اب بھائی باہر بھی میری بات سنو, لڑکی وہی, باہر وہی آپ کی بیوی. میں سمپل اسٹریٹ بات کرتا ہوں کہ بھائی کون سا ایسا ڈفرنٹ ہے جو تمہیں باہر نظر آ رہا, اپنے گھر میں نظر نہیں آ رہا؟ یہ صرف اپنے مائنڈ کی بات ہے. تھوڑا سا خود کو سمجھا کے چلو, جو چیزیں آپ باہر ڈھونڈ رہے ہو وہ آپ کو گھر میں مل جائے, گھر پہ بھی مل سکتی ہے. زبردست, کیا خوبصورت بات ہے, صاف ستھری مل جائے. زبردست زبردست, کلیپنگ کلیپنگ کلیپنگ. کاشف اب یہ بتائیے گا کہ کبھی آپ کو کوئی دھمکی موصول ہوئی ہے؟ دیکھے تو دیکھے کوئی. او اتنی ٹور. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں سمیرا, میں جب کسی کو کچھ کہتا نہیں, کوئی مجھے کچھ کہے کیوں. کچھ ٹائم پہلے میری لڑائی ہو گئی تھی, وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چلی تھی. اب وہ یہ تھا, وہ بندے نے میرے خلاف ویڈیو ڈال دی, وہ ابھی نیا وہ تھوڑا, اب تو خیر میری اس کے ساتھ صلح گیا, وہ بھائیوں کی طرح ہم ایک دوسرے کے, ہماری وہ لڑائی سوشل میڈیا پہ چل پڑی. اب وہ جب لڑائی چلی ہے, لٹرلی آپ کو میں ویڈیوز بھیجوں گا, آپ دیکھیے گا کہ میں اس طرح سے پاگل سائیکو ہو چکا ہوا تھا کہ میں کہہ رہا تھا کہ نہیں بھائی میں نے لڑنا ہے. اچھا, اس نے مجھے بات کی ہے تو کی کیوں؟ بدلے کی آگ. اوئے میں آپ کو بتاؤں جنرلی جب میرا اندر والا جو میری ماں والا وہ ماں کی طرف سے جو میں پٹھان ہوں, وہ میرا تب اندر جاگ گیا تھا, وہ خون بھائی. وہ بھائی اتنا میں ایکچولی پتا میں اگریسو ہوتا نہیں, لیکن جب میں ہو جاتا ہوں تو اتنا برا ہوتا ہوں کہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتی. اس وجہ سے کوئی دھمکی دے گا, اللہ پاک کا شکر, اللہ نے پیسہ بھی دیا, نام بھی دیا, تعلق بھی دیا, ہر چیز دی. اور بھائی دھمکی دینی کی, جب میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا, اگر ہاں دھمکی دینی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کو مل بھی لیں گے, پھر اس کو مل بھی لیں گے. اچھا کاشف, ایک چیز ہم سب نے نوٹس کی ہے بشمول میرے, کہ خدا نہ خواستہ جب آپ پر کوئی مقدمہ ہوتا ہے, آپ کی گرفتاری ہوتی ہے, آپ جھٹ سے رہا ہو جاتے ہیں,
آپ کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ ہے, کوئی سیاسی انفلوئنس ہے, کیا ہے؟ نہیں ایسا کچھ اور آپ ڈرتے بھی نہیں, آپ نے کہا کوئی دیکھے نہیں دیکھیں obviously. ایک منٹ چلے میں آپ کو بات کرتا ہوں, اس میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کہ یہ نہیں کہ میں نے خود ہی جا کے لڑنا ہے. کوئی دھمکی دے گا, ہمارے ملک میں ادارے ہیں, CCD ہے, بہت سی چیزیں. یہ نہیں کہ آپ صرف نیگیٹو وے میں آپ کہ ہاں جی میں نے خود ہی. بھائی اب وہ اس عمر کے ہم حصے میں چلے جا چکے ہیں, 36 سال عمر ہے, تھوڑی میچورٹی بھی آ گئی ہے کہ اب جو نہیں کہ ہم نے خود ہی لڑنا. اور ویسے بھی میں خود لڑنے والی چیزوں میں پڑتا ہی نہیں. ہاں لیکن اگر میں پوائنٹ آف ویو میرا یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی بندہ دھمکی دیتا وہ دیکھے تو دیکھے بھائی, ظاہر بات ہم آگے اپنی کاروائی اپنے معاملہ کرنے کو, جہاں پہ آ جاتی کیسز کی بات, میرا ان میں قصور نہیں ہوتا موسٹلی. اب میرا یہ موسٹلی کیا قصور بن جاتا ہے, فار ایگزامپل آپ کی میرے سے ایک دوستی ہے, یعنی ایک لڑکا لڑکے کی بات کرتا ہوں, آپ مجھے کہتے ہیں جی کہ یہ فلانا فلانا بندہ ہے, اس کا ساتھ یہ کام ہے, میں اس کے ساتھ یہ کام, یہ بزنس, یہ چیز کر لوں. اب آپ کو میں کہتا ہوں میرا آپ نے اپنی مرضی کرنی, میرا کوئی نہیں. ہاں میری ویسے سلام دعا ہے, میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ یار آپ کا خیال کر لے. لیکن اگر آپ کل کو کوئی بھی ایسی چیز کرتے ہو یا کوئی بھی لین دین کرتے ہو, میں ذمہ دار نہیں ہوں. آپ کو میں الن ایک چیز کہتا ہوں. اب آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی معاملات خراب ہو جاتے, کوئی بھی چیز ہو جاتی, اب اس میں سال 1.5 سال بعد آپ اٹھ کے مجھے کہو کہ نہیں جی کاشف صاحب آپ ذمہ دار ہو, میں کیسے ذمہ دار ہوں؟ اس وجہ سے وہ جب بھی میرے کو معاملات بنتے ہیں, ہمارے محکمے والے سمجھدار ان کو بھی چیز کا پتہ چل جاتا ہے. وہ بیسکلی معاملہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا قصور نہیں ہے. اچھا کاشف, پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی, بریکنگ نیوز آئی تھی کہ کراچی میں تعینات ایک CTD اہلکار ہیں, دوست محمد نام ہے ان کا, ان کے ساتھ کاشف ضمیر نے 19,40,000 کا فراڈ کر لیا ہے, یہ کہہ کر کہ میں تمہیں باہر بھیجوں گا, اور کوئی آڈیو بھی سامنے آئی. یہ کیا مسئلہ تھا؟ میں آپ کو وہی اس میں چیز یہ کلیئر کر دوں. پہلی بات, وہ جو بندہ ہے وہ CTD کا اب ملازم نہیں ہے, اس کو ادھر سے ڈسمس کر دیا گیا. پہلی بات. اچھا کس وجہ سے؟ یہ میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں. جی. اس بندے نے, میں آپ کو اسکرین شاٹس دیتا ہوں ثبوت کے ساتھ, آپ نے یہ چلانے بھی ہیں اس پروگرام میں. اس بندے نے درجنوں لوگوں کے ساتھ ادھر فراڈ کیے ہیں. اب وہ بندہ ادھر سے فراڈ کر کے, میرے پاس ثبوت ہے, بے شک آپ ان کو ایک بندے کو کال کریے گا, ان کے پاس پورے ثبوت ہے, ایون کہ اس کے ریٹن لکھ کے دے کے آیا ہوا یہ بندہ ادھر کہ بھائی ہاں میں نے یہ پیسے دینے, میں نے یہ چیز کرنی, میں پولیس کی نوکریوں کے پیسے لے رہا ہوں. ویڈیوز تک موجود ہیں ان بندوں کے پاس. اس بندے نے کیا کیا, ان سارے لوگوں سے پیسے پوسے کھا کے, بیسیکلی اس کا پیچھے ایک چاچا ہے اور اس کا ایک بھائی ہے, وہ اس کے معاملوں کو کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ٹھنڈا کر لیں. اب وہ جب اس کے پیچھے چڑھے ہیں, یہ آگے بیٹھ گیا ادھر. اب جو وہ کچھ آڈیوز لے کے پھر رہا ہے, اس میں کہیں پہ بھی میں نے یہ چیز کہی ہو کہ ہاں بھائی تم نے یہ پیسے مجھے دیے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ تھا جو بندہ باہر لے کے جاتا. پہلی بات یہ ہے کہ اس بندے پہ کاروائی کیوں نہیں آج ہو رہی. اب ہمارے خیر وکلا نے, ہمارے کونسل نے اس کے بارے میں انشاءاللہ کر رہے ہیں کہ یہ بندہ میرے وہ, اچھا وہ اس کو یہ تھا کہ اس کے موبائل میں نا ڈیٹا چلا جاتا. میرے پاس ایک میسج موجود ہے کہ کس ٹائم یہ پہلے مجھ سے ادھار پیسے مانگتا رہا, پھر میں نے اس کو کہا بھائی میں ادھار پیسے دے سکتا, تمہیں کام کیا ہے, کہتا جی میں باہر جانا چاہ رہا ہوں. میں کہا یار تمہاری اچھی بڑی پولیس کی نوکری ہے, وہ چھوڑ کے جانا چاہ رہے. اس نے مجھے یہ بات کہی کہ میرے ادھر اتنے لانچے ہیں کہ میں ادھر اب نہیں رہ سکتا, میں ادھر سے چلا جاؤں گا تو ہی میں ٹھیک رہوں. تو آپ کے پاس وہ میسیجز سارے پڑے ہوئے ہیں؟ سارا کچھ پڑا, اس کو یہی بات نہیں پتا. اب ہم نے یہی چیز کرنے کے, وہ پورے ثبوت کے ساتھ وہ چیز کریں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کاشف ضمیر نے مجھے کہا کہ سرکاری نوکری میں پاکستان میں بھی کچھ نہیں رکھا, باہر جاؤ, بڑے پیسے ہیں, میں تمہیں بھجواتا ہوں, تم مجھے اتنے پیسے دے دو. یہ ریکارڈنگ سنائی ہے اس نے کہیں پہ بھی, ان کا یہ کہنا ہے, ان کا یہ دعویٰ ہے. کہنے کا تو میں یہ بھی کہہ دوں گا کہ شہباز شریف نے میری یہ چیز دینی ہے, میں کہنے کو یہ کہہ دوں گا زرداری صاحب نے میری یہ چیز. کہنے سے کیا ہو جاتا ہے, چیز کی کوئی ثبوت. اچھا اب وہ ایک بات سنیں, وہ کہتا ہے جی اس بندے نے مجھے 19,40,000 روپیہ دے دیا. اگر وہ ایک چھوٹی چھوٹی بات کی ریکارڈنگ رہ رہا, یار وہ اتنا پاگل تھا کہ وہ خود بھی مان رہا ہے کہ میں نے پیسے کٹھے دیے, تھوڑے تھوڑے کر کے دیے. اور بھائی جو بھی کوئی بندہ جتنا مرضی دنیا کا, چاہے وہ کوئی شاطر ہے, بے وقوف, کوئی بھی, اس کو اتنی تو عقل ہے نا کہ اگر میں کوئی ریکارڈنگ کر ہی رہا ہوں تو میں کوئی پیسوں کی بھی ریکارڈنگ کر لوں. کوئی بینک اسٹیٹمنٹ, کوئی کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ایک سمپل ایک 500 روپیہ کا, میری بات سنیں, ایک 500 روپیہ بھی میرے اکاؤنٹ میں یا میرے ریلیٹڈ کسی بندے کے بھی آیا ہو تو وہ بات کرے. اب بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ ادھر فراڈ کر کے ادھر سے فراڈیا بھاگا ہوا ہے یہ دوست محمد. اب وہ لوگ اس کے چڑھے ہیں پیچھے, اس نے ان کا دھیان گھمانے کے لیے ان کو ادھر لگایا ہوا کہ جی میں تو ابھی ادھر معاملہ حل کر رہا ہوں, اس وجہ سے میں نہیں آ رہا. تو انشاءاللہ ابھی ہم نے جو ہے وہ سارا پلان, اس کو مزہ آئے گا کہ بھائی کسی کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ کر کے اس کو بلیک میل کیسے کرتے ہیں. تو انہوں نے آپ کا ہی نام کیوں لیا, آپ کو کیوں پوائنٹ آؤٹ کیا اس کی ماں؟ ہاں یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اب ہوتا یہ ہے کہ اس نے جب مجھ سے رابطہ کیا, میرے پاس وہ بھی میسج پڑا, اس نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, تقریباً کوئی
25 लाख रुपए की, कहता 35 लाख मैंने दे दी, मैंने टोटल 50 लाख रुपए आगे किसी को देना है, तो वो मुझे बाहर लेके जा रहा है। मैं कहा यार मैं पैसे पूछ, मैं जाहिर सी बात, चलो कि मैं महकमे की इज्जत कर रहा हूँ, तो भाई बाहर जाके पैसे दे या दे, कौन जिम्मेदार है। मैं कहा भाई ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहा हाँ ये हो सकता है कि जिस बंदे के तू जा रहे हो उसको मैं सिफारिश कर देता हूँ कि भाई तुम्हारा ख्याल कर ले। अब होता ये है कि उस बंदे के साथ इसने मुझे खुद उसका नंबर सारा कुछ कहा कि यार काशिफ भाई आप उसको कह दें, वो बंदा आपको, अब मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र लोग प्यार करते हैं, वो मुझे वैसे रैंडम 1-2 इवेंट्स पे वो बंदा मिला हुआ था, ठीक है, तो उसने कह दिया काशिफ भाई मेरे दोस्त। आप देखें लोगों में ये गलत बात है कि वो किसी से रैंडम भी एक मिलता तो कहता कि हाँ भाई हमारी तो बहुत दोस्त थी। मैंने उसको ये कहा मेरे ज़हन में ऐसी कोई चीज़ भी नहीं थी कि अगर मेरे ज़हन में इतनी बात होती तो मैं इतना लंबा इसको क्यों खींचता। अब होता ये इसने मुझे जब उस बंदे के बारे में बताया, उस बंदे को मेरी किस्मत खराब, मेरे गले में अभी आज ये जो ढोल पड़ा वो इस वजह से बड़ा कि मैं उसको कहता कि यार इस वजह का ख्याल रखी, लेकिन मैंने इसको ये बात बोली कि यार तेरा कोई भी लेन देन होगा तूने खुद कर रहा है, मैं जिम्मेदार नहीं। हाँ तुझे एक अच्छी गाइडलाइन दे दूंगा मैं कि हाँ यार तू एक लीगल वे में काम कर, लीगल वे में काम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं भी कोई वो क्या नाम लेते हैं कि वो ट्रैवल जर्नी या कोई चीज़ नहीं, मैं जो मुझे वो कहता था मैं उसको सुना के करके देता था बाकी हाँ ठीक है। अब होता ये कि जब इस बंदे ने मुझे कह दिया कि हाँ भाई ये बंदे के सामने, मैं कहा भाई तूने जो भी लेन देन करना है, जो भी मामला तेरा, तूने अपनी जिम्मेदारी पे करना, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। इसने पहले मुझे कह दिया ठीक है वो रिकॉर्डिंग किधर है, वो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं लेके आ रहा मेरे पास एक भी रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं गलत नहीं था, मेरे साथ तो बड़ी बड़ी इसने बातें की जिसमें कहा मुझे डंकी लगवा दें, मैंने ये करना, मेरा महकमा ये है, मेरा डीआईजी ये फलाना, मुझे इसने यहाँ तक ये बातें बोली हुई है। मैंने तो रिकॉर्ड किया क्योंकि मेरे दिल में चोर ही नहीं था, अगर मैंने कोई हरकत करनी हो तो मैं भी रिकॉर्डिंग है। इंसान मेरी बात सुने, एक दूसरे से बात कराओ, बड़ी बातें निकल आती हैं, रिकॉर्ड करनी हो ना बड़ी चीजें निकल आती हैं, लेकिन मेरी दिल में चोर ही नहीं था, मैं क्यों करता रिकॉर्ड। अब होता ये है उस बंदे के साथ ये इसका पता नहीं क्या मामला चला, वल्ला आलम बकौल इसके कि भाई वो बंदे का मुझे पता नहीं किधर है ये वो। भाई जब तू उसके साथ डायरेक्ट खुद हुआ है तो अब 1.5 साल बाद आके तू मुझे कह रहा है कि भाई मेरे साथ ये मामला हो गया, वो मामला, उसमें मैं जिम्मेदार थोड़ी ना हूं। अब मेरे नाम पे कोई ट्रांजैक्शन या कोई चीज या पैसे देते कोई वीडियो क्यों नहीं है, क्योंकि भाई पैसे मुझे दिए ही नहीं है, जिसको दिया उस बाप को जाके पकड़। तो काशिफ आप थकते नहीं है इतने लांजों में पढ़ के, इतनी कंट्रोवर्सीज में पढ़ के, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, थकते हैं या फिर गुस्सा आता है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, बेसिकली चीज़ ये है कि एक इंसान, मैं कहता हूँ कि अल्लाह किसी को नाम और फेम दे रहा है ना, ये आसान नहीं है कि आप सिर्फ उस फेम को ही लेके चलेंगे, उसमें बड़ा कुछ आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, बड़ी बड़ी ये इस तरह की चीज़ें होती है। अगर हम सिर्फ कहें, अब बेसिकली हुआ ये है कि ये मेरा संजय दत्त को मैं रिसेंटली मिल के आया हूँ, तो कुछ लोग ऐसे दरमियान में हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने, कौन है वो लोग? आपकी टिकटॉक कम्युनिटी से लोग हैं? नहीं हमारे ये दुनियादारी के लोग हैं। आपके दोस्त? नहीं दोस्त हैं, दोस्त मेरे कभी खैर इस तरह की हरकत नहीं कहते, जो जेलस होने वाले लोग हैं वो लोग हैं। आपसे कौन लोग जेलस होते हैं? बहुत से लोग हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये किसी की बंदा कोई गारंटी दे सकता, मुंह पे कोई बंदा सच्चा होगा। फॉर एग्जांपल अब मेरी गारंटी दे सकती मेरे दिल में क्या चल रहा हो, मुझे आपसे जेलसी हो रही है, एक मिसाल दे रहा हूँ, मुझे क्या पता, मैं मुंह पे कहूँ हाँ नहीं आप तो बहुत अच्छी, आप तो बहुत अच्छी, दिल में मैं कहूँ नहीं यार। तो संजय दत्त से आप मिले तो लोगों को जेलसी हो गई? हाँ, लोगों को वो जेलसी, वो चीज नहीं बर्दाश्त हुई कि यार ये इतना बड़ा छक्का लगा कैसे गया ये। अब वो लोगों ने क्या किया, ये मोरा वो कह रहा है जी 1.5 साल बनाना मेरा मामला, ये 1.5 साल 2 साल जितने का भी वो कह रहा है, और भाई तो पहले किधर मरा हुआ था, तब क्यों नहीं आया? अब जब ये संजय दत्त से मैं मिल गया तब भी तुझे याद आ गया। बेसिकली मसला ये है कि मुझे डिफेम करने की हर हद कोशिश की जाती है, जब अल्लाह ताला की ज़ात साथ है तो कोई मसला नहीं, मुकाबला करेंगे, कोई मसला नहीं है। जबरदस्त। अर्तुगरुल को आपने पाकिस्तान जब बुलाया तो कहा ये गया कि आपने उसको धोखे से बुलाया। ऐसे होता है। चले फॉर एग्जाम्पल मैं आप ही की बात करता हूँ, आपने मुझे फॉर एग्जाम्पल अप्रोच किया, आपने मुझे इन्वाइट किया, आई एम रियली थैंकफुल टू फॉर दैट कि आपने, अगर मुझे आपको मेरे बारे में पता था या मुझे आपके बारे में पता था तो मैं आया हूँ ना। अगर मैं विदाउट गार्ड या कोई चीज़ है, मुझे एक ट्रस्ट था, ये कोई बात थी तो मैं आ गया हूँ ना। आपको एक था कि हाँ यार ये काशिफ ज़मीरा ऐसे ऐसे इसको चलो इंटरव्यू करना, एक बंदा आ जाता है। वही जब सारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती तब ही हर काम होता है। अब अर्तुगरुल गाजी मेरी कौन सी पुप्पी का बेटा था जी कि मैंने उसको उधर से उठा के ले आया हूँ, वो मेरे पीछे आ गया, ऐसे थोड़ी ना होता है। क्या मैंने उसके साथ धोखा किया? मैंने आगे उससे कोई कमर्शियल्स करवा ली, मैंने आगे उससे कोई एड्स करवा ली है, क्या करवाया? सिर्फ यही कहा कि भाई क्योंकि उस टाइम की गवर्नमेंट उसके खिलाफ थी, मैंने ये कहा अर्तुगरुल के खिलाफ? हाँ नहीं अर्तुगरुल, उसकी वजह ये थी कि उस टाइम में जो वो कह रहे थे कि भाई हमारा सऊदीया के साथ ताल्लुक खराब होता है। उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी वो कहते हैं जी तुर्की कहते हैं कि 1200 सदी में इस्लाम को जिंदा हमने किया, सऊदीया वाले कहते हैं नहीं हमने किया। तो वो कहते हैं यार अर्तुगरुल को ना बुलाओ, बाकी हो जिसको मतलब। भाई मैंने कहा मैं क्यों ना बुलाऊं? वहां पे हमारी वो सारी बात चलती गई। अब होता ये है कि जब वो पाकिस्तान आता है, आपको मैं थोड़ी इधर से मैं एक और बात ऐड कर दूं
کہ آج تک ارطغرل کی آپ نے کوئی ٹویٹ دیکھی ہو؟ ایگزیکٹلی میں یہی پوچھنے لگی تھی کہ جب وہ پاکستان سے اپنے ملک واپس گئے تو انہوں نے آپ سے کانٹیکٹ نہیں کیا کہ کاشف یہ کیا چل رہا ہے؟ انہوں نے کیا, وہ کہتے ہیں اس نے یہ بات بولی ہے, آج بھی اگر آپ اس سے پوچھیں وہ کہتا ہے مجھے اس چیز کا اندازہ تھا, کیونکہ آبویسلی مجھ سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے جو اپروچ کیا تھا ان کو منع کیا گیا, اور منع مجھے بھی کیا گیا تھا کہ بھائی اس کو آپ نہ لے کے. میں نے کہا بھائی گورنمنٹ مجھے بے شک سپورٹ نہ کرے, نہ مجھے سیکورٹی دے, کوئی چیز نہ دے, میں پرائیویٹ سیکورٹی پہ ارطغرل کو پاکستان لے کے آؤں گا. اب ہوتا یہ کہ جب میں لے آتا ہوں بعد میں جی بھائی, اب سب سے بڑی خراب اس ٹائم کے جو پرائم منسٹر تھے ان کی ملاقات نہیں کرائی, ان کے جو سی ایم تھے بزدار صاحب ان کی میں نے ملاقات کروا دی. میری قسمت خراب, مجھے ان کی طرف سے فون آیا اسلام آباد ان کے پی ایس او کا کہ جی آپ ان کو ابھی 3 دن اسٹے اور کروائیں, تو پی ایم صاحب ابھی گوادر گئے ہیں, وہ واپس آئیں گے تو آپ کو ہیلی کاپٹر بھی ہم لاہور سے دیں گے, وہ آپ کو اسلام آباد لے کے آئے گا, تو ان کی ملاقات کرا کے آپ ان کو واپس بھیج دیں, کیونکہ انہوں نے جو اس ٹائم کے پی ایم تھے انہوں نے لگوایا ہوا تھا. میں کہا چلیں ٹھیک ہے وہ پلان کر لیتے, میں پوچھ لیتا ہوں ان سے. میں نے ارطغرل سے پوچھا, اس نے کہا نا جی میں نہیں رکنا, میری تو شوٹ ہے پرسوں, میں نے جا کے ہر صورت پرسوں پہنچنا ہے, میں 3 دن نہیں رک سکتا. وہ جو ڈھول میرے گلے میں پڑ جائے گی کہ میں نے جان بوجھ کے پی ایم سے نہیں ملوایا, اور بھائی اگلے بندے سے میں نے ایک وہ سائن کیا ایس او پی کہ میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا کسی بندے سے ملنے یا نہ ملنے کے لیے, اس کی مرضی ہوگی تو وہ ملے گا. اس نے ایگریمنٹ پہلے بھیجا کہ سائن کر کے ہمیں واپس بھیجیں. اچھا میں نے پھر وہ سائن کر کے ان کو بس واٹس ایپ کیا, پھر وہ 10 دن ٹریول, کیونکہ اس ٹائم آپ کو پتا کورونا پیک پہ تھا 2021 میں, تو وہ یہ معاملہ بنا. اب میرے خلاف اس ٹائم جو لوگ ہو گئے ان کا یہ تھا کہ کاشف زمین نے آیا, یہ مل کے اس نے واپس بھی دیا. آج تک آپ اس کی دیکھیں خود کوئی ویڈیو, کوئی ٹویٹ, کوئی چیز, اگر ایک بندہ میرے لیے پاکستان آ گیا تھا اس کے لیے ایک ویڈیو دینا مشکل تھا, وہ دیتا ہے کاشف. اور سب سے بڑی بات میں لوگوں سے آپ کے چینل کے تھرو یہ بات پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں میں نے فراڈ کیا ہے اس کے ساتھ. میں نے پاکستان صرف یہی شرط رکھی تھی کہ میں ایگریمنٹ پاکستان میں سائن کروں. کیوں؟ میں دیکھنا چاہتا کہ ریئیکشن کیا آتا ہے, جو اتنا خلاف ہوئے اس ٹائم کی گورنمنٹ, اس کے کیا ہمیں نتیجہ ملتا. ایگریمنٹ تو ہمارا پورا سال چلنا تھا, ابھی میں نے کوئی کمرشل نہیں کیا, کچھ نہیں کیا, اس کی الٹا میں نے خدمت کی, اپنے پاس سے پیسے لگائے. لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے ان کو کسی پروجیکٹ کے لیے بلایا اور وہ اس کے پیسے بھی کروا لیا میں نے. چل میری بات سنیں, پروجیکٹ کروا لیا میں نے, کیا نہیں کوئی شوٹ کروایا ہو, کوئی ایک سنگل میں نے یہ بھی پروڈکٹ پکڑا کہا ہوگا جی ہاں ارطغرل صاحب اس کو کھینچ گیا میری پکچر بنا دے, کچھ بھی نہیں کیا. وہ آئے ہیں ایک اچھے مہمان کی طرح, ایک اچھے ہوسٹ کی طرح, ان کی میں نے خدمت کی ہے, ٹھیک ہے. وہ بھی آئے ہیں, گھومے پھرے ہیں, ایگریمنٹ سائن کیا, وہ چلے گئے. اچھا آپ نے ان کو بلایا کیوں؟ وہ فینڈم کی وجہ سے پسند کرتے تھے یا صرف یہ نہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, بیسیکلی ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے چودھری ٹیکسٹائل کے نام سے, ٹھیک ہے. اچھا ہم بیسیکلی یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنا, کیونکہ ظاہر بات ہمارا فیملی, اب تو 1.5 سال سے ہمارا فیملی ڈسپیوٹ چل رہا ہے. اچھا اب فیملی ڈسپیوٹ ہماری وہ چل رہی ہے, اس کے بعد ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم اس کو پاکستان بلا کے اپنا ایک نیا برانڈ بنائیں گے. اس کی کمرشل پورے سال جو تھی وہ ہماری 6 کمرشل ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ ہمارے اس برانڈ کے 6 کمرشل انہوں نے کرنی. لیکن میں نے یہ کہا کہ پاکستان میں تھوڑے سے میں کہا گورنمنٹ خلاف ہے, چلو ایگریمنٹ پاکستان میں سائن کر لیں گے, شوٹ یہ ہم بعد میں ڈیسائیڈ کر لیں گے, بے شک کچھ ٹرکی میں کر لیا, کچھ پاکستان کے ناردرن ایریاز میں کر لیا, اس طرح کر کے ہم نے پلان کیا ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ سارا کام ہو گیا, ایگریمنٹ کر کے وہ چلیں گے واپس, اس ٹائم ادھر سے میرے لوگ ہی میرے خلاف ہو گئے. اچھا اپنے ہی خلاف ہو گئے, اپنے ہی میرے خلاف ہو گئے, اور ایسے مجھ پہ کبھی کوئی کیس, کبھی کوئی کیس, کبھی کوئی کیس. میں اسی کام میں میرے انہوں نے 5 مہینے نکال دیے. کچھ گرفتاری کی آپ کی ویڈیوز بھی آئی تھی, وہ فیک تھی, ریئل تھی, کیا تھی اس معاملے کے بعد؟ نہیں گرفتار میں ہوا تھا, گرفتار انہوں نے مجھے. اور آپ کی ایک ویڈیو بھی آئی تھی, توبہ توبہ پولیس سے میری معافی. میں آپ کو بات بتاتا ہوں, میں آپ کو چیز بتاتا ہوں. وہ والی جو میری ویڈیو تھی بیسیکلی اس ٹائم میں نے گارڈز کو ویپنس کے ساتھ ڈالا کلچر دکھایا تھا. ڈالا کلچر نہیں دکھایا نہیں تھا, میں ایک ایونٹ پہ گیا تھا, وہاں پہ گارڈز میرے ساتھ تھے ویپن پہ. اب ہوتا یہ ہے کہ میرے کچھ ایسے مخالفین ہیں, میں نے آپ کو کہا کہ وہ صرف اس تاغ میں ہوتا ہے کوئی ایسی غلطی کرے ہم اس غلطی کو اٹھائیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اسی غلطی کو اٹھا لیا اور انہوں نے اس کو ہائلائٹ کر دیا جی کاشف زمین ڈالا کلچر دکھا رہا, یہ کرا. حالانکہ میں نے ایک کمپنی سے رجسٹرڈ گارڈ منگوائے تھے جو ایونٹ پہ سیلیبریٹیز کو گارڈز دیتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب میں نے وہ اس میں نے اوبیسلی میں نے اپنی غلطی مانی کہ بھائی اب آپ میری وہ ویڈیو بھی دیکھیں, میں نے اس میں کیا غلط بات بولی, ٹھیک ہے. ادھر تو یہ ایسے بندے بھی ہیں جو پار بھی ہو گئے, ٹھیک ہے. میں نے تو یہ بات بولی کہ ہاں بھی مجھ سے یہ غلطی ہوئی, میں تو توبہ کرتا ہوں, آپ لوگ بھی اس سے توبہ کریں. معافی مانگنے والا بڑا ہوتا ہے, اس میں کوئی میری بات سنیں, اس میں کوئی غلط بات نہیں میں نے بولی. میں نے صرف یہی بات بولی کہ لوگ جب مجھے پسند کرتے ہیں, اور ایون کے ادھر جو ڈی ایس پی صاحب تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ اس طرح سے گیسچر دیں کہ لوگوں کو اس چیز سے باز آئیں.
تو اس میں کیا غلط کیا؟ دیکھیں بینگ اے سوشل میڈیا انفلوئنسر میں نے یہ کہا کہ بھائی میں تو توبہ کرتا ہوں, میں نے تو آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا, تو بھائی اس میں کیا غلط بات ہوگی؟ ٹھیک ہو گیا, لوگوں کو ایک اچھا میسج دیا, لوگوں نے اگر اتنا کرنا ہے تو بھائی اس میں سے نکالی جائیں کیڑے. سجل ملک کے ساتھ آپ کا ایک پھڈا چلا, وہ کچھ بی ٹی ایس کے معاملات تھے, خیر وٹس ایور, وہ کہہ رہی تھی کہ ڈیلیٹ کروا دے. اس کے بعد وہ ایک پوڈ کاسٹ میں گئیں, وہاں انہوں نے کہا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے کاشف ضمیر کا پوڈ کاسٹ کیا, ان کا انٹرویو کیا. دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اسی ٹائم میں جس ٹائم انہوں نے میرا انٹرویو کیا, میرا ایک یونیفارم والا معاملہ نکلا. اب ہوتا یہ, میں نے آپ کو بتایا کہ میرے کچھ مخالفین ایسے ہیں, انہوں نے اس کو پریشرائز کیا, اس کے اپنے چینل نے, یہ بات وہ خود بھی کہتی کہ وہ اس نے خود بھی بولا کہ مجھے چینل نے پریشرائز کیا کہ آپ اس کے خلاف انٹرویو دیتے. اب ایک انسان کو میں اپنے گھر میں اپنی فیملی میں بلا کے ایک اچھی دیکھیں اس کی ہاسپٹیلٹی کرتا ہوں. اب تو خیر مجھے ان سے کوئی گلا نہیں, انہوں نے ایک پروگرام میں ایکسکیوز کر لیا کہ میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنی, جو بھی ہو گیا خیر. تو دیکھیں جب ایک بندہ انسان ایڈمٹ کر لیتا ہے تو میرے لیے تو وہ قابل احترام ہے. آپس میں سیٹلمنٹ ہو گئی آپ لوگوں کی؟ ہاں اوبیسلی انہوں نے خود ہی, آپ ان سے بے شک خود بھی پوچھ سکتے ہیں, ان کو بھی پتا تھا کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا. ایک وہ ویڈیو دیکھیں, ایک ویڈیو فار ایگزامپل, اب آج تو چلے میرے مینیجر وغیرہ یہ چیزیں میرے ساتھ نہیں ہیں, ورنہ اگر یہ بھی کوئی چیز ہو رہی ہے اب رینڈم ساری ویڈیو سامنے بن رہی ہیں, ٹھیک ہے. دکھ مجھے یہ ہوا کہ آپ کے سامنے ایک چیز, ایک ویڈیو بن رہی ہے, آپ کو پتا کہ یہ کیجول ویڈیوز بن رہی ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, انٹرویو ہو رہے ہیں, کوئی بھی چیز ہے. اتنا محاذ کیوں کھڑا ہو گیا یہ سمجھائیے گا ذرا. وہ ایک بندے کی وجہ سے, خیر اس میں وہ ایک بندے کا ایشو تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس کے ساتھ کنٹینٹ کچھ ٹائم بعد بنانا ہے, اس کو ہم نے بھی ریویل نہیں کرنا, تو آپ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں جس میں وہ بندہ ہے. میں نے اسی ٹائم اپنے, انہوں نے مجھے کیا جس ٹائم میسج کیا, میں اس ٹائم کسی ایونٹ پہ چلا گیا تھا. ہوا یہ کہ اب میرے ظاہری بھائی ایڈیٹر ہیں سارے, انہوں نے اٹھا کے دوسرے وہ پیجز پہ لگا دے. انہوں نے تو ویسے ہی لگایا, ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ بندے کا کوئی رول ہے. انہوں نے کہا کاشف ضمیر سجل ملک ملاقات انٹرویو, یہ وہ جس طرح لوگ کرتے تھے فینس کی طرح. ہاں انہوں نے کیا کیا, وہ لگا دیے. اب انہوں نے کہا جی آپ نے ڈیلیٹ کیا تھا, وہ ویڈیو تھا بدل لگی, یہ ہو گیا وہ. میں کہا یار اس میں میری کیا غلطی ہے. میں نے ان کو ایون میں نے اسکرین شاٹ بھی بھیجے کہ میں نے ان کو میسج کیا کہ یار جو بھی ایڈیٹر ہے یہ ڈیلیٹ کر دیں. پر اتنی دیر میں خیر وہ دیر ہو چکی تھی, وہ اتنی دیر میں ویڈیوز چل گئی. پھر جب میں اس ٹائم اریسٹ ہو گیا, جب اریسٹ ہوا ہوں تو ان کے چینل نے ان کو پریشرائز کیا کہ تم یہ بات والی بات پوچھ لیجیے گا. بے شک وہ خود کہ بھائی مجھے تو پریشرائز کیا گیا. پھر جب انہوں نے کہا تھا, پھر میں اوبیسلی بھی میں باہر آ گیا ہوں. پھر اس کے بعد پھر جب ہم نے کارروائی کرنی کہ بھائی ایک میں نے اپنی فیملی میں, ایون میری اس ٹائم سب سے زیادہ دکھ ہوا کہ میری جو مسز تھی وہ 8 منتھ پریگننٹ تھی اس ٹائم, اور لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کے لیے کھانا بنایا. مجھے وہ دکھ ہوا کہ یار دیکھو ایک انسان نے اتنی ہاسپٹیلٹی کر کے بھی یار یہ لعنت کاٹنی تو فائدہ یار اس طرح کے کام کا. پھر انہوں نے ایک پروگرام میں گئی, انہوں نے پھر ایکسکیوز کیا, اس کے بعد بھی میں نے یہ بات چھوڑ دی. سیٹلمنٹ ہو گئی آپس میں, بات چیت ہوتی ہے. سیٹلمنٹ بھی کیا نہیں کہہ رہے, ایک بندے نے جب ایکسیپٹ کر لیا کہ بھائی اس بندے سے غلطی ہوگی, بھی پیچھے کیا. لیکن آپ کو کیسا لگا جب انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کاشف ضمیر کا پوڈ کاسٹ کرنا, ان کا انٹرویو. دیکھیں مجھے یہی بات کا دکھ ہوا, میں اس ٹائم اندر تھا, مجھے جب آگے نا ظاہر بات لوگ جب باہر آنا جانا جو ڈیٹ پہ اپنی جاتے ادھر دیتے کہتے بھائی اس طرح سجل ملک انٹرویو دے رہی, تو میرا اتنا دل دکھا کہ یار دیکھو کبھی کبھی کچھ بندوں کو عزت جو ہے نا, وہ یہ نہیں کسی نے آپ کے کان پٹی پہ بندوق نہیں رکھی کہ اگر ایک بندے پہ برا ٹائم ہے یہ مت بھولیں کہ اس بندے کے گھر کا نمک کھا کے آئے ہیں آپ. بندے کو نمک حرام نہیں ہونا چاہیے, بندہ جو مرضی کر لے نمک حرام نہ ہو. آپ کو یہ پتا آپ اس کے گھر پہ کھانا کھا کے ہو, یار اس کی فیملی نے آپ کو اپنے ہاتھوں پہ عزت بٹھا کے دی ہے, تو آپ اس طرح کی چیز کہو جی صرف اس پہ بھائی ایک ٹی آر پی کے لیے, ایک ویوز کے لیے, یا اس چیز کے لیے آپ بندے کو کہہ دو کہ نہیں میں نے تو اپنی زندگی غلطی کی اس کے پوڈ کاسٹ کر کے. اور پھر ایون کہ ایک پروگرام میں اس سے پوچھا کہ کاشف ضمیر کا آپ دوبارہ انٹرویو کریں گے, کہتے نہیں وہ مجھے دیں گے ہی نہیں. آپ نے بھی وہ دیکھا ہوگا, ہاں انہوں نے کیوں کہا, ہاں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ غلطی کس کی ہے. اچھا آپ چونکہ خود بھی ایک ٹک ٹاکر ہیں تو بتائیے گا کہ ٹک ٹاکر کمیونٹی میں کون سا ایسا ٹک ٹاکر ہے جس کے کانٹینٹ کو آپ کہتے ہیں کہ اب اسے چینج کر لینا چاہیے, مطلب کہ اب بورڈم آ گئی ہے, کچھ نیا لے کے آئے, کچھ چینج کرے, یا چلو کانٹینٹ پسند نہیں آ رہا, اس طرح کا کانٹینٹ نہیں بنانا چاہیے. دیکھیے اس میں آپ کو چیز بتاؤں, میرا ہر بندے کا ایک اپنا ہے پوائنٹ آف ویو. اب دیکھیں میرا جو سینیریو سارا, میں لپ سنگ نہیں کرتا, ڈانس نہیں کرتا, یا کچھ اس طرح کی میں ویڈیوز نہیں بناتا. میں رینڈم اپنی لائف میں جو کر رہا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, میں اسی کی ویڈیو. اب فار ایگزامپل یہ میرا انٹرویو تھا, اسی کے وہ میرا مینیجر کے ساتھ ہوتا تو اس نے ویڈیو بنا کے لگا دینی, بس سمپل لگا دینی. میری اللہ کا شکر ہے ایسی میں اللہ نے عزت دی. اب جو بندہ جو کام کر رہا ہے وہ اس کے لحاظ سے اگر ٹھیک ہے تو بھائی میں اس کو کیوں مشورہ دوں کہ ہاں بھائی تو یہ غلط کر رہا, کیونکہ میری وہ فیلڈ ہی نہیں ہے. ہاں دیکھیں میں ایک ٹک ٹاکر ہوں, لوگ مجھے جانتے پیار کرتے ہیں, لیکن میرا وہ ایسا نہیں کہ پورا کانٹینٹ میں بیٹھ کے گھنٹہ پہلے کانٹینٹ ڈھونڈوں, اس کے اوپر ویڈیو بناؤں, لپ سنگ کروں, ڈانس کروں. بھائی میرا وہ کام, جس کو جو کام سمجھ آ رہا وہ کرتا جا رہا. اگر اس میں اس کی دال روٹی مطلب اچھی چل رہی, کچن چل رہا, تو بھائی ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے. اچھا ٹک ٹاک لائیو سے جو پیسہ کمایا جاتا ہے وہ حلال ہے؟ ہاں. کیسے؟
وہ اس طرح سے کہ فار ایگزامپل آپ اس پہ بیٹھ کے محنت کرتے ہو, پراپر بیٹھتے ہو ایک چیئر پہ, آپ فار ایگزامپل چیئر پہ بیٹھے ہو, کھڑے ہو کہ لائیو آپ کر رہے ہو, محنت کر رہے ہو, کوئی گفٹر آ رہا ہے آپ اس کو پیار محبت سے بات کر رہے ہو, پنشمنٹس آپ کر رہے ہو, اگلا بندے کی وہ کمائی جو بھی ہے اس نے آگے آپ کو گفٹنگ کر دی, آپ کو گفٹنگ کر کے وہ چلا گیا, آپ کی وہ محنت ہی ہے, وہ اگلے بندے کی کمائی جس طرح وہ اس کا فیل ہے. لیکن اگر آپ کو بلو دا بیلٹ پنشمنٹ دی جائیں تو آپ کو لگتا ہے تب بھی یہ اوکے ہے, پر اب وہ چیز چل رہی ہے. لیکن یہ صحیح ہے. دیکھیں میں یہ چیز آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہت سی ہماری لائف میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو غلط ہو رہی ہیں, لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں, پسند کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, بٹ ٹھیک ہے. اور اس ٹائم دیکھ لیں سب سے زیادہ پیسہ جنریٹ بھی ٹک ٹاک لائیو پہ ہی ہو رہا ہے, آپ کو پتا ہے, کیونکہ 60% صرف ٹک ٹاک ابھی لے کے جا رہا ہے. 60% ٹک ٹاک آتا ہے. فار ایگزامپل میں نے اگر آپ کو 1000 روپیہ گفٹ کیا نا, اس میں سے 600 ٹک ٹاک نے لے کے جانا ہے, 400 آپ کو ملنا ہے. اور وہ بھی بہت زیادہ اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ عوام کو ملتی ہے, جو اس کو یوز کر رہے ہیں یوزرز کو. اچھا ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا کہ آج تک آپ کے اکاؤنٹ میں سب سے بڑی رقم کتنی آپ نے رکھی ہے؟ میرا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. کاشف ضمیر کا اکاؤنٹ نہیں ہے؟ بینک اکاؤنٹ, کوئی ایپ, کچھ بھی نہیں, والیٹ, کچھ بھی نہیں؟ میرا جائز کیش نہ ایزی پیسہ بینک اکاؤنٹ کچھ بھی نہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ارطغرل کے ٹائم پہ میرا اکاؤنٹ تھا, تو انہوں نے میرا وہ اکاؤنٹ بند کیا, پھر میرے انہوں نے پیسے وہ اس طرح, میں نے پھر اس کے بعد میرا ایسا دل ٹوٹا, اس کے بعد میں نے اکاؤنٹ ہی نہیں بنایا. اوکے, تو اچھا کوئی پراپرٹی, کوئی گاڑی, کتنی گاڑیاں آپ کے نام پہ ہیں؟ میرے نام پہ نہ کوئی گاڑی ہے نہ کوئی پراپرٹی ہے. ریئلی؟ مطلب آپ فائلر ہیں؟ نہیں, فائلر بھی نہیں ہے. تو مطلب ایسے کیسے مان سکتے ہیں کاشف ضمیر ویل آف, گولڈ پہننے والا بندہ, جس کی آگے پیچھے شاہانہ لائف سٹائل گارڈ, میں آپ کو بتاتا ہوں, تو کیسے کبھی کہیں جانا ہو, کوئی بینک سٹیٹمنٹ دینی ہو, کہیں آپ کو پیمنٹ کرنی ہو, آپ کے پاس کیش ختم ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ تو کیش ٹھیک ہے نا, کیش رکھے. اتنا کیش آپ رکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ایک بندے کو پتا گھر سے نکلا ہوا ہے, اس بندے کو اپنی جیب میں اتنے کی پیسے رکھے گا جتنے اس کو ضرورت ہوگی. اب ایک بندے کو پتا ہے ہاں میں نے گھر سے یہ چیز خریدنی ہے, تو اوبیسلی وہ پیسے لے کے جائے گا. لیکن میں یہ چیز کہتا ہوں کہ ہاں بھائی کچھ چیزیں جو ہیں اس کا پردہ رکھنا چاہیے. ہر چیز کلیئر نہیں کر دینی چاہیے کہ ہاں بھائی میرے کو یہ چیز ہے. کچھ لوگوں کو تجسس بھی رہنے دینا کہ وہ سوچتے رہے کہ بھائی اس میں پیسہ ہے کہاں اور رکھا کہاں ہے. تو گھر میں اتنا کیش رکھ دیتے, خدا نہ خواستہ کبھی کوئی گھر میں کون رکھتا ہے, گھر میں کام کرنے والے لوگ, یہ وہ, تو کہاں رکھتے ہیں آپ؟ بس میں چھوڑ نہیں, یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ نہ آپ کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ ہے, نہ ATM ہے, نہ کوئی والیٹ ایپ ہے, اور کیش بھی گھر پہ نہیں رکھتے آپ. تو کیسے جی رہے ہیں زندگی؟ نہیں, اب اتنا تو اوبیسلی گھر پہ بندہ کیش رکھتا ہے کہ جتنی ضرورت ہو بندہ یوز کر لے, تو اوبیسلی اتنا تو کرتا ہے. اب میں فور ایگزامپل آپ کو چیز بتاتا ہوں کہ میں ٹک ٹاک لائیو پہ بھی بیٹھ رہا ہوں, مجھے اس کے ڈائریکٹلی الحمدللہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں. وہ کہاں اکاؤنٹ آپ نے کہا میرا ہے نہیں؟ وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ میرا دوست ہے, باہر وہ ہوتا ہے ادھر فرانس میں, وہ اس کا اکاؤنٹ ہے, وہ اس کے اکاؤنٹ, میں نے آپ کو بھی بتایا, وہ ابھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. میرا دوست ہے پاکستانی, وہ اس کے نام پہ اکاؤنٹ ہے, وہ پھر آگے میرے نام پہ مجھے ویسٹرن, ہاں وہ میرے نام پہ میرے ڈائریکٹلی آتے ہیں, وہ بھائی گورنمنٹ کے سامنے اس میں وہ سارا ٹیکس کٹ کے مجھے مل جاتا ہے, ٹیکس کٹ کے گر جاتا ہے. ٹھیک ہے کاشف, آخری سوال یہ بتائیے گا کہ یوں تو کاشف بہت نڈر ہے, لیکن کوئی ایک ایسا لمحہ, کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چیز جس کو یاد کر کے یا سوچ کر کاشف تھوڑے افسردہ ہو جاتے ہیں؟ افسردہ میں تب ہوتا ہوں, ایک تو جب میں نے یہ ارطغرل کو بلایا کہ دیکھیں پاکستان کا ایک امیج ٹھیک کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں ہمارے پاکستانی جب بھی کسی فورن کنٹریز میں جاتے ہیں, یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں, گرین پاسپورٹ دے کے آپ کو ساتھ سائڈ پہ لگا لیتے ہیں, پوری تلاشی, پوری چیکنگ. اس ملک میں دیکھیں اگر میں فورنرز کو لا رہا ہوں, ایک چیز کر رہا ہوں, تو میرے اپنے ہی میرے صرف اس بات میں میرے خلاف ہو گئے کہ جی میں نے ان سے نہیں ملوایا. اور بھائی کرونا تھا, اس بندے کی اپنی مرضی تھی, وہ نہیں مل سکتا, میں کیا اس کے کرتا. لیکن مجھے یہ دکھ آج بھی میں سوچتا ہوں کہ یار دیکھیں ایک وہ اور یہ سنجے دت سے. اب میں آپ کو یہ مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارے لوگوں میں اتنی جیلسی ہے اس حد تک. دیکھیں جن لوگوں نے اپریشیٹ کیا انہوں نے بہت کیا, ہمارے بہت صحافی بھائی ایسے بھی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ بہت اچھا اپریشیٹ بھی کیا ہے, اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ ایون کہ انڈیا میں اب دیکھیں لوگ ادھر اپریشیٹ کریں کہ پاکستان کا ٹک ٹاکر ہے کاشف ضمیر, وہ سنجو بابا سے مل کے گیا ہے, اس نے بابا کو یہ گفٹ دیے, اور نیچے لوگ جا کے کیا لکھ رہے ہیں جی یہ گنڈا ہے, یہ بدماش ہے, اس پہ پاکستان میں کیسز ہیں. اور کون لکھ رہے ہیں؟ ہمارے پاکستانی. اور لعنت ہے یار ایسے پاکستانی ہونے میں بھی. محبت کرتے ہیں انڈیا والے محبت کر کے وہ محبت میں ویڈیو بنا رہے ہیں کہ دیکھیں اس طرح سنجے دت گئے ہیں کہ پاکستانی نے اس طرح سے کیا, ایک اپریشیٹ وہ کر رہا ہے بندہ. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2-3 گندی نالی کے کیڑے کچھ ایسے پاکستانی اس میں تھے کہ جو نیچے کمنٹ کر رہے تھے کہ بھائی یہ تو گینگسٹر ہے, یہ تو بدماش ہے, یہ تو یہ ہے, یہ تو وہ ہے. اور لعنت یار تم لوگوں کے باپ کے پیسے سے میں مل کے آیا ہوں,
Who the hell are you? अपने मोहल्ले के काउंसलर से नहीं तुम लोग मिल सकते? मैं अगर संजय दत्त को मिल के आया हूं, मैं अपने पार पे मिल के आया हूं, किसी बंदे से मैं पैसे नहीं लेके गया. तुम लोग कौन होते हैं मुझे कुछ कहने वाले? तो मुझे वहां पे वो दुख हुआ कि यार ये देखो देखो, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत तुर्रम खान हूं, ये वो, अल्लाह ने जिसको दिया है ठीक दिया, लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि कम से कम किसी से मैं जेलस तो नहीं ना होता. और अगर मुझे अल्लाह ने दे रहा है तो यार तुम लोग कौन होते हैं मुझसे ये हसद करने वाले? करते रहो फिर. ठीक है. रैपिड राउंड खेलेंगे. जो नाम मैं लूंगी आपने उसको एक वर्ड में डिफाइन करना है. रजबट. इस टाइम के लिहाज से जज्बाती. मिस्टर पतलू. कुन्ना. हाउ शातिर. ओके. लाइक शार्प. व्हाई? वो उसको पता है कि मौके के हिसाब से कैसे चलना. ओके. जो चीज रज्जब में नहीं है. जो चीज रजब में नहीं है. ओके. नदीम नानी वाला. इंतहाई सेल्फिश. रियली? हाउ? यार सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने व्यूज़ के लिए अवाम का फुद्दू लगाता है, अवाम के साथ झूठ बोलता है. अब देखें रमज़ान के अंदर इतना पाक महीना है, उस घटिया इंसान ने ये हरकत की. मुझे दुख हुआ. देखें मेरी तो वो इज्जत करता है, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है कि उसने आईफोन ला के कहा जी कि मैं राशन में आईफोन सबको दे रहा हूँ, 5 करोड़ की मैंने अलॉटमेंट मंगवा ली है, ये वो, और औकात उसकी 50,000 किसी को देने की नहीं होती. ठीक है. अब लोगों को कहा जी कि आए लोग आ गए. अब लोगों को क्या किया, अब लोगों को घर का उसके पता था, सारे लोग इकट्ठे होकर उसके घर चले गए. अब जब देखें किसी गरीब का मजाक ना बनाओ. अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया तो अपनी औकात में रहो, औकात से बाहर ना जाओ. तुम्हारी इतनी नहीं औकात है, तुम्हारी नहीं पसली, लोगों का मजाक तो ना बनाओ. इसने क्या किया, उधर तकरीबन कुछ 400-500 बंदा आ गया इकट्ठा हो गए. लेडीज हैं सारे, कहते जी हमें राशन हो, आईफोन दो. कहता नहीं जी हम तो वो सारों के नाम निकालेंगे उस पर तब भेजेंगे. आज तक मुझे कुछ साबित करके दिखाया कि इसने, हाँ जिस बंदे से इसको मतलब होता है, जो बंदा को फेमस हो, जिस बंदे की वीडियोस वायरल होती हो, या जिसको बंदा को हाँ गई इस बंदे के साथ वीडियो बनाने पे इसका फायदा, उस बंदे को कोई चीज दे दे तो दे दे, वरना आम बंदे को तो ये एयरपॉड्स भी नहीं देता. ठीक हो गया. फिजा अली. मुनाफक आंटी है. सजल मलिक. अच्छी है. बिलाल मार्थ. ना डाउन टू अर्थ. सिड रैपर. फनी. संजय दत्त. आई लव. हानिया आमिर. क्यूट है. ओके. अर्तुल. डैशिंग मैन. उस बंदे का, मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मैंने देखे, उस बंदे का क्रेज मैंने देखा कि भाई जब वो आया पाकिस्तान में, लोग लिटरली 18 घंटे यूं फ्लोर को देखते रहते थे, क्योंकि 7वें फ्लोर पे थे पीसीजी होटल में. वो ये देखते रहते थे कि वो कब बाहर आएगा तो हम उसकी सिर्फ एक झलक देख लें. तो ही इज द डैशिंग पर्सन. हलीमा सुल्ताना को क्यों नहीं बुलाया? उस टाइम तो वो क्रश बनी हुई थी. आपका क्रश नहीं थी? नहीं. ओह गॉड. चुईया नहीं मुझे पसंद. That's very rude. Body shaming, I don't appreciate it really. I'm just kidding, just jokes apart. ठीक है. उसको एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करें तो यही कहेंगे कि भाई संभल जा, अभी भी टाइम है, संभल जा. क्यों? उन्होंने ऐसा क्या किया? लोगों के पीछे बहुत गलत रास्तों में लगा. देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको किसी जगह से पैसा आ रहा है ना, कि आपको पता कि इधर से पैसा आ रहा है, तो अब ज़रूरी नहीं कि आप पहले उस पर देखो ना कि आप उसमें से क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे. पहले उसकी अच्छी तरह वेरिफिकेशन करो उसके बारे में, फिर जाके आप स्टेप. ये नहीं कि सर पैसा आ रहा, पैसा पड़ो तो निकलो, वो गलत चीज़ है. तो उस पर मैं कह रहा हूँ कि अभी भी संभल जाए, कोई भी फैसला लेने से पहले सोचा करें. फरिया फरोख. वो कौन? लड़की बकरा खाते हुए क्या ही लगेगी. अच्छा हाँ, ओके. उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? यार मैं उसको पर्सनली भी जानता हूँ. अच्छा. वो बहुत अच्छी लड़की है. बहुत अच्छी. इवन कि मेरा पाकिस्तान में अगर कभी एक वो इंग्लिश में पॉडकास्ट हुआ तो वो उसी ने किया था. वो टोटली इंग्लिश में ही किया था. अच्छा. उस दिन उसने दो था, एक मैंने गिलानी साहब का करवाया था उससे, और एक मैंने मेरा किया, तो हम दोनों ने वो इंग्लिश में ही उसको दिया था. तो अच्छी बंदी है वो. नाइस है. फेवरेट टिकटॉकर? मेल फीमेल? इट कुड बी एनी. मेल में मुझे काशिफ ज़मीर पसंद है, और फीमेल में मुझे डॉली और अलीना. इसकी क्या वजह है? दोनों अच्छी हैं महज़ब तरीके से. ये नहीं है कि वल्गैरिटी या कोई ऐसी चीज़ नहीं करती दोनों. अच्छा. अमेजिंग. काशिफ आप कहते हैं आपका बैकग्राउंड इंडस्ट्रियल है, कपड़ों का आपका कारोबार था. अभी तो चलें डिस्प्यूट जो चल रहा है, मामला चल रहे हैं, लेकिन एक रोज़नामा पाकिस्तान में अभी जो वर्कर काम करते हैं वहाँ पे, उन्होंने ये दावा किया है कि आपके वालिद साहब रोज़नामा पाकिस्तान में OSR रह चुके हैं. क्या इसमें कोई हकीकत है?
हाँ, मेरे वाले साहब ने शुरू के टाइम में, देखिए मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, अब मैं अगर टिकटॉकर हूँ तो क्या इसका मतलब कि मेरी फैमिली भी सारी टिकटॉकर होगी? ऐसे नहीं होता। मेरे वाले साहब उन्होंने जब वो रोजनामा पाकिस्तान थी उस टाइम एक नाम था रोजनामा पाकिस्तान का, खैर अभी भी उनका नाम है, लेकिन उस टाइम जो पाकिस्तान के कुछ गिने चुने न्यूज़पेपर थे उनमें एक इनका नाम था। तो वाले साहब ने हमें शो किया कि चलो इसमें ये होता है कि उसमें वो ये था कि इसमें एक तो बंदा न्यूज़ वगैरह लगवा लेता है या कोई चीज़ होता है, फिर कभी भी अफसरान वगैरह को मिलना, उसमें भी वो ज़रा थोड़ी सी बंदे की आसानी हो जाए। और आपको मैं ये भी बात बता दूँ, उस बंदे को ये भी पूछ रहे कि मेरे उसी फादर ने इलेक्शन भी एमपीए का उसी शहर से लड़ा हुआ। अच्छा, आप उनसे ये पूछिएगा कि उन्होंने सिर्फ कुछ चंद 100 वोट से मेरे वालिद साहब से आ गया, 200-250 वोट से वो हार गए थे, ये भी उनसे पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि हाँ भी इसके वालिद ने उधर से एमपीए का भी इलेक्शन लड़ा हुआ है। अच्छा, ज़बरदस्त काशिफ, बहुत मज़ा आया आपसे गपशप करके, और जितनी भी सारी कंट्रोवर्सीज थी, जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, यकीनन आपके जो फॉलोवर्स होंगे और नॉन फॉलोवर्स भी होंगे, ये सब आज क्लियर हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और उम्मीद है कि आप सब लोगों को भी बहुत 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 मज़ा आया होगा आज का पॉडकास्ट देख के। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा डिस्कवर पाकिस्तान पॉडकास्ट।